السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ہمارا چینل. لیٹس اسٹارٹ. تم غلام ہو اس شخص کے جس سے تم محبت کرتے ہو کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو. خلیل جبران کی اس موٹی سی کتاب کے کوریج پر لکھی ہوئی یہ بات اس کو زہر لگنے لگی تھی، مگر زوبیہ فاروقی سے ابھی تک یہ کتاب ختم ہی نہیں ہوئی تھی. تم عین عاشق اللہ کا واسطہ یہ کتاب نہ پڑھا کرو زوبی. وہ حد عجیب جھلائی ہوئی تھی. زوبی نے کتاب سے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا اور اس پر یہ کہ روزانہ کے بس چند سطور ہی ملاحظہ کی جاتی ہیں. کتابیں مہنگی بھی تو ہو گئی ہیں نا. اور یہ ازلوں سے کنجوس. سیاہ کوٹ بازو پر ڈالے وہ ڈائریکٹ ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو زوبیہ نے کتاب بند کر دی تھی. ہوئے جب وکیل پیدا ہوتا شیطان نے کہا تھا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. زوبیہ فاروقی ایک ہی شعر میں اس کی اچھی خاصی افزائی کر گئی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. وہ خجل سا ہو کر رہ گیا تھا. ارے واہ زوبی، شاعری تو کمال کی کرتی ہو. اسے کاندھے پر تھپکی دے کر بولی. اچھا افغان بھائی، کوئی خاص کیس تو نہیں ہے نا آپ کا آج؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر نفی میں لا دیا. تو مجھے گاؤں چھوڑ آئیں گے؟ زوبیہ نے کتاب سے نظر دکھائی تھی. کیوں؟ وہ ناشتے میں مصروف تھا. بس اماں کی یاد آ رہی تھی. وہ زوبی کو دیکھ کر بولی تو اس کے منہ کے زاویے بگڑے. اب رہا بھی تو نہیں جاتا تھا نا اس کے بغیر. تو وہیں رہ جایا کرو تم. ہر 15 منٹ بعد تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے. زوبیہ نے غصے سے کہا کیونکہ وہ دسمبر کی چھٹیاں پلان کر چکی تھی. تو اب چھٹیاں منانے بندہ گھر بھی جائے نہ جائے. چھوڑ آؤں گا. وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا. تو تم بھی چلو نا زوبی. بالکل بھی نہیں. تم یہی بیٹھی پلانز بناتی رہو زوبی. افغان بھائی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا. ایک وکیل کی زندگی میں محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ ہر بار کی طرح اس کو یاد دہانی کروا کر چلی گئی تھی اور زوبیہ فاروقی نے تھکے انداز میں کتاب میز پر رکھ دی تھی. میں نے زوبی سے کہا بھی مگر وہ نہیں مانی. اماں کی گود میں سر رکھے وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی. کیوں؟ اس کا دل نہیں کرتا خالہ سے ملنے کو؟ وہ ہولے سے بولی. پتہ نہیں اماں کیوں، وہ بہت بدل گئی ہے. شاید محبت کی چھاپ ہو. آخری جملوں سے دل میں کہا تھا. اسی لمحے دھاڑ دروازہ کھلا تھا. بکھلا کر اٹھ بیٹھی تھی. رجو تھی. ملکانی جی، سکندرہ وہ ملنا چاہتا ہے. وہ ہانپ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی. کیا ہوا رجو؟ ہوش کر. وہ اس کو اڑا ہوا رنگ دیکھ رہی تھی. سکندری کو بلاؤ ملکانی جی. اس کا وہی سوال تھا. ہاں بھیج دیں. ان کے کہنے کی دیر تھی. اگلی لمحے وہ اندر تھا. جھکے سر اور شانوں پر رکھی چادر نے اسے عجیب سا غرور بخشا تھا. معزز ملکانی جی، مگر خبر ہی ایسی ہے کہ اس کی نظر احترام میں جھکی تھی. اس کی اماں اس کی طرف بڑھی تھی. ملک صاحب ٹھیک ہے نا سکندرے؟ ان کا لہجہ لرز رہا تھا. حملہ ہوا ہے ملکانی جی. اور اماں نے بے اختیار خود کو سنبھالا تھا. اماں؟ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھنے کے باوجود چیخ نہیں روک سکی تھی. آپ میرے ساتھ چلے ملکانی جی، وہ ڈیرے پر ہے. چل زاوین. انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. وہ سکندر کے ساتھ ڈیرے پر آئی تھی مگر دیر ہو چکی تھی. اماں؟ وہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی. یہ کس نے کیا سکندر؟ وہ اسے پوچھنے لگی مگر وہ سر جھکائے کھڑا تھا. بولتے کیوں نہیں؟ وہ اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی مگر وہ ہنوز خاموش تھا. محافظ ہے تم ابا کے، تم کیوں نہیں مر گئے؟ وہ چیخی تھی اور پھر لہرا کر وہی گر جاتی مگر وہ سنبھال چکا تھا. صوفے پر بٹھا کر پانی لینے بھاگا. واپس آئے تو وہ نیم بے ہوشی میں بھی روئے جا رہی تھی. اماں سے تو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی. خود کو سنبھالے ملکانی. وہ سب کچھ آپ کے کندھوں پر چھوڑ کر گئے. وہ ان کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر بولا تھا. تو اس کو شہر چھوڑ کر آ سکندر. میں اس کو بھی نہیں کھونا چاہتی. چادر سے چہرے کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی. جو ہوگا ملکانی. اسے سر خم کے نظر اس پر اٹھی. دل پر برچھی گری مگر نظر پھرنی تھی. اس درد بے قرار سے میرا سینہ اگر آتش فشاں ہوتا تو اب تک پھٹ گیا ہوتا. گاؤں کی حدود سے باہر آتی اس کی آنکھیں بے ساختہ بہہ پڑی تھی. وہ اپنے باپ کی آخری آرامگاہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی. اماں نے زبردستی اس کو شہر بھیج دیا تھا. تو کیا یہ سیکورٹی یہاں نہیں مل سکتی تھی؟ اسے گاؤں سے روانہ ہوتے ہوئے پوچھا تھا. ہو سکتی تھی. تو کیوں لے جا رہے ہو شہر؟ آپ کی حفاظت کے لیے. اس عجیب جواب پر اسے خاموشی اختیار کی تھی. سارے راستے خاموش رہی. ایک کار ایک ڈھابے نما ہوٹل پر رکی. سکندر نے کھانا منگوایا. ملکانی نے تاکید کی تھی کہ آپ کو بھوکا نہ رہنے دوں. اس نے ایک ٹرے اس کی طرف بڑھائی. خاموشی سے پکڑ لی. بھوک کہاں تھی؟ سو گود میں رکھ لی. وہ رغبت سے مگر جلدی جلدی کھا رہا تھا. اپنی سوچوں میں غرق تھی. اس نے بھی دوبارہ کھانے کو نہیں کہا. وہ ان کی آواز نے اس کی سوچوں کو تار کو توڑا تھا. ہیلو زوبی، کہاں ہو یار زاوین؟ کب سے تمہارا نمبر ملا رہی ہوں. وہ شدید غصے میں تھی. آ رہی ہوں، راستے میں ہوں. کیوں؟ سب خیریت ہے نا؟ تم تو وہاں پر رہنے گئی تھی. وہ چمے سے بولی. ابا نہیں رہے زوبی. واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو زاوین؟ کیا ہوا خالو جان کو؟ ان کو قتل کر دیا. اس کی رندھی ہوئی آواز پر اس کا کھانا کھاتا ہاتھ رکا تھا. زاوین پلیز، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی. مگر یہ قیامت گزری ہے زاوین. ظالموں نے چھین لیا انہیں. ابا نہیں رہے. وہ اپنا ہاتھ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رو پڑی تھی. فون گود میں گر گیا تھا. دونوں ہاتھ سر میں گرا. وہ زور قطار رو رہی تھی. سکندر سپاٹ چہرے لیے اس کو بیک ویو مرر میں دیکھ رہا تھا. بلا شبہ اس کی بھوک مر چکی تھی. سکندر، وہ کرا کر بولی. اسے مڑ کر دیکھا. کیا ہوا آپ کو؟ میرے ساتھ درد سے پھٹ رہے. سکندر، گاڑی واپس موڑ لو پلیز. مجھے اماں کے پاس لے جاؤ. وہ بے دم ہو کر بولی تھی. آپ خود کو سنبھالے، میں کچھ کرتا ہوں. وہ کہہ کر اندر چلا گیا تھا. زاوین کار سے باہر نکل آئی تھی. ٹیک لگائے وہ بے جان ہو رہی تھی. صدمہ کم نہیں ہو رہا تھا. آئے. وہ اس کو کار کے باہر کھڑا دیکھ کر غصہ تو ہوا پر ضبط کر چکا تھا. کہہ کر آگے بڑھا. وہ اس کے پیچھے چلی. 2 قدم
बांधे वो लड़खड़ा कर गिर गई थी। उसकी आवाज़ पर वापस पलटा और शर्मिंदगी ने आ घेरा। उसकी हालत देखते हुए वो कितना आगे निकल चुका था। आई एम सॉरी, लहजा हनूज तल्खी था। कानों से थाम कर वो उसको अंदर ले आया, चारपाई पर बिठाया, मगर वो लेट गई थी। कमरे में जलता छोटा सा हीटर यखबस्ता सर्दी को कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लाहौर अभी दूर था, वरना वो कभी अपने मालकों को ऐसी जगह ना लाता। कार वापस ले जा शेरे, उससे फ़ौरन कॉल मिलाकर बात की और एड्रेस समझाकर फ़ोन बंद कर दिया था। उसकी परेशानी में एकदम इजाफा हुआ था। कोई गोली है तो ला दे यार, वो ढाबे के मालिक को कहकर कमरे में आए। वो दीवार से टेक लगाए घुटनों पर सर रखे बैठी थी। दरवाजे में मुअद्दिब इस्तदा हो गया था। छोटू खाना ले आया तो उस खाना उसके सामने रखा। खाना खा के दवा ले लें, हमें सुबह निकलना है, इस हालत में सफ़र नहीं कर सकती आप। उसका लहजा मुअद्दिब था। वो हमारी खपत का सर भी नहीं उठा सकती थी। वो मामलात की नज़ाकत को समझ सकती थी, मगर उसको भी तबीयत पर इस वक्त कोई इख्तियार नहीं था। खामोशी से कमरे में गई तो वो कमरे से बाहर आ गया। छोटू वहीं बैठा था। निकाल दिया उसने? वो आँख मार के बोला तो मुस्कुराया। नहीं, खुद ही निकला है। वजह? वो मुंह बना के बोला। क्यों पूछ रहे हो? वो इस 12-13 साल के लड़के को देख रहा था जो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहा था। वो प्यारे भी तो बहुत है ना। तो उसे छोड़कर बाहर आ गया। उसकी बात पर सिकंदर ने फलक शिगाफ कहकर लगाया था। वो खजल हुआ। इसमें इतना गला फाड़ के हंसने की क्या तुक है? वो बुरा मान गया था। नौकर हूँ इस परिवेश का मैं। वो बोला तो छोटी की आंखें बाहर निकल आई। क्या तू सच कह रहा है? कोई खुद को नौकर झूठ मूठ थोड़ी ना कहता है। उसके लहजे में छुपा लहजा अभी वो बच्चा नहीं समझ सकता था। अच्छा, मैं बंदर अंदर से ले आऊँ, बर्तन अंदर से ले आऊँ? वो फिर से आंख मार के बोला तो उसने हंसते हुए इजाज़त दी थी। अबे यार चल अंदर, देख अपनी मलकानी को बेहोश पड़ी है। छोटू ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींची थी। वो अंदर भागा। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? वो सर पकड़ कर बैठ चुका था। बुखार है इसको, छोटू ने बताया। खुद ही उठ जाएगी। ये शहरी लोग भी ना बड़े नाजुक होते हैं। एक बाप ही मरे तो क्या हुआ? नहीं बर्दाश्त होता तो खुद भी साथ ही मर जाया करे। न चाहते हुए भी उसका लहजा तलख हो गया था। बेहद दर्जे सफाकी का मुजाहरा करते कमरे से बाहर निकल गया था। नखरे तेरे भी कम नहीं है। वो छोटू भी उसके पीछे है तो मुसलसल उसको सुनाता हुआ पानी और पट्टियां बनाकर अंदर ले गया था। सिकंदर काफ़ी देर बाहर बैठा रहा। जब अंदर गया तो छोटू सामान समेट रहा था। ज़मीन पर वो गर्म केस डाल चुका था। रजाई नहीं है यहाँ, छोटू ने खुद ही बताया था। सो जा तू भी। और सुन, उठ गई तो गला दबा देना इसका, क्योंकि अब मैं घर जा रहा हूँ। उसे बड़े बुजुर्गों की तरह नसीहत करता चला गया था। उसने एक नज़र ज़मीन पर डाली और दोनों हाथों का तकिया बनाकर दूसरे चारपाई पर लेट चुका था। मलकों की हिफाजत के लिए एक हमारे ही घराना रह गया था क्या? एक मैं ही रह गया हूँ? शदीद तलखी से सोचकर उसने आंखें बंद की थी। और ये और बात थी कि नींद कोसों दूर थी। लोगों नींद होंदी ऐसे क्या लई रोना की दुखिया अबे चारिया नहीं। उसकी आंख छोटू की सर पर खुली थी। वो रात के न जाने किस पहर सोया था। उसे बेसाख्ता दूसरी चारपाई को देखा था। जावेद नहीं थी। और फिर कमरे में नजर दौड़ाई। तेजी से जूता पहने बाहर निकला। वो कुर्सियों में से एक पर बैठी थी। अपनी गर्म शॉल ओढ़े वो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसकी जान में जान आई। फिर नजर छोटू पर गई। वो टेबल साफ करता हुआ गुनगुना भी रहा था और उसको देखकर मुस्कुरा भी रहा था। क्यों हंस रहे हो? वो खफगी से बोला था। अब तुम नहीं हंसे तो कोई भी ना हंसे क्या? वो सर झटक कर बोला था। सिकंदर वापस कमरे में गया, जूता पहना और चादर लपेट कर बाहर निकला। अब भाई ठंड में क्यों बैठ गई? आपकी तबीयत? वो उसके पास खड़ा बोल रहा था, मगर उसने बात काटी। गाड़ी कहाँ है? आ जाएगी, मैंने गाँव वापस भिजवा दी थी। और वजह? आपकी हिफाजत के लिए। जावेद को इसी जवाब की तवक्को थी। बड़े आए अकल वाले। मेरा फ़ोन उसी कार में था, ट्रेस हो जाएगी। वो तंज कर थी। उसका दिमाग तेज़ तेज़ काम करता। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। आपने बताया क्यों नहीं? वो बाहर निकलने लगा। मगर क्योंकि बाप के मरने का गम बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मरना चाहती हूँ साथ ही, पर नहीं आती मौत। उसके अल्फाज ने उसके पैर जकड़ लिए थे। छोटे का मुंह खुले का खुला रह गया था। सिकंदर ने बेसाख्ता छोटू को देखा था। आप? वो कुछ कहने ही लगा था जब बाहर कारें रुकने की आवाज़ आई थी। उसने 2 कदम बाहर बढ़ाए और यही उसकी भूल थी। 2 आदमी अंदर घुस आए थे। वो जावेद के आगे ढाल बना खड़ा था। उसकी बंदूक उसके सीने से लगी थी। आगे मत बढ़ना। वो दोनों बाजू फैलाकर खड़ा था। साथ ही उसने छोटू को हाथ से इशारा किया जो जावेद के साथ खड़ा था। क्या अब दूसरी गोली भी खाएगा सिकंदर? अब की बार सीधे दिल में उतारूंगा। एक आदमी ने तमस्कुर उड़ाया था। तुम्हार देर किस बात की है? वहाँ उसकी आंखों में घूरता वो बोला था और दूसरी लम्हे वो उसके नाफे तक घुटना मार चुका था। वो आदमी इस इफ्तार के लिए तैयार नहीं था। दोहरा हो गया। छोटू जावेद को भगा के लेके जाने लगा, मगर वो नहीं गई। अबे तू, तेरी तो। दूसरा आदमी निहत्था था। वो सिकंदर को मारने दौड़ा, मगर वो सिकंदर था, मुआफ़िज़ों का खानदान का। कट सकता था, झुक नहीं सकता था। अपनी जोराब से चाकू निकालकर उसने पॉइंट किया था। वो रिवॉल्वर वाला आदमी अब खड़ा हो चुका था। सिकंदर ने उस आदमी की गर्दन बाजू में जकड़ी और चाकू उसकी कमर में घूम के निकाला। ज़मीन की चीख निकल गई थी। अब की बार मुझे टकराएगा तो सीधा दिल में घूमूंगा। एक झटके से उसकी गर्दन छोड़कर उसको ज़मीन बोस किया था और उसे निहत्थे आदमी को जो ज़मीन पर पड़ा था, सीने पर पाँव रखा, उसके चेहरे पर झुका। किसने भेजा है? बोल।
جھک کے اس کے بال ہاتھ میں جکڑے وہ دھاڑا تھا. پھر اس کے خاموش ہونے پر اس کے منہ پر زوردار پیر مارا، مگر جیسے ہی پلٹا گولی چل گئی جو سیدھا اس کے داہنی بازو پر لگ گئی تھی. زخم پر زخم لگا تھا تو شیر بھی گرا تھا. سکندر، زبین نے چیخ کر کہا تھا. وہ آدمی اس کی طرف لڑ کھڑا تھا. وہ اٹھنے لگا مگر ڈھابے کے مار کے ڈنڈا اس کے سر کی پشت پر مار دیا تھا. وہ منہ کے بل گرا. سکندر گھٹنوں کے بل گرا تھا. بازو پر ہاتھ رکھ کے مسلسل جھپڑے بھینچے ہوئے تھا. خون سے اس کا ہاتھ لال ہو گیا تھا. بھلے نشانہ چوک گیا تھا مگر نقصان بارہ ہو ہی گیا تھا. ڈھابے کا مالک اس کی طرف بڑھا. اوئے اٹھ جا جوانا. وہ اس کو سہارا دے کر کھڑا کر تھا. زبین کے لیے کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا. 2 قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. چلو بی بی دیکھیں اسے. چھوٹے نے اس کو ٹہوکا دیا. زبین سہم کر ان دو وجود کو دیکھا اور اندر قدم بڑھائے. ڈھابے کا مالک اس کی قمیض اتار چکا تھا. بازو پر پہلے سے پٹی بندھی تھی اور وہیں دوبارہ گولی لگنے کی وجہ سے خون ابل کر بہ رہا تھا. تم کیوں نہیں مرے؟ تم تو محافظ ہے نا ابا کے. اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد اور اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا. دروازے میں کھڑی رہی. جا چھوٹے جا کے کوئی کپڑا لے کر آ. اب ڈاکٹر کہاں سے لاؤں میں؟ اوئے جوانا اٹھ ہوش کر. وہ اس کی بازو پر اپنا ہاتھ دبائے کھڑا تھا. چھوٹو اپنی عقل کے مطابق تولیے اٹھا لیا اور پھاڑ پھاڑ کے مالک کو دینے لگا. بازو اچھی طرح دھونے کافی دیر پانی کے نیچے رکھنے سے خون کافی رک گیا تھا. مالک نے اس کے بازو پر وہی تولی کی پٹیاں باندھ دی. آپ بیٹھو بیوی، میں دودھ لاتا ہوں. مالک باہر نکلا تو وہ اندر آئی. وہ دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر گیا تھا. وہ توانا طاقتور مرد تھا مگر تکلیف بہرحال تکلیف تھی، مگر وہ نڈھال ہو کر بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا. تم ٹھیک ہو سکندر؟ وہ مشکل تمام بول سکی تھی. بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی. ہاں میں ٹھیک ہوں. اس کے پاس مدھم نہیں ہوئی تھی. وہ حیران تھی اس کی ہمت پر. کیا تمہیں درد ہو رہا ہے سکندر؟ بیتو کی بات پر سکندر نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا تھا. محافظوں کو درد نہیں ہوتا زامین بی بی، چاہے ان کا باپ مرے یا ماں. وہ بدلہ پورا کر رہا تھا بول کر اور وہ زمین میں گڑ چکی تھی. یا چاہے وہ خود بھی مر جائے کہہ کر اس نے رخ موڑ کر آنکھیں موندی تھی. وہ خاموشی سے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی تھی. مالک دودھ لے کے آیا. سکندر نے خاموشی سے پی لیا تھا. وہ گاڑی آ گئی ہے تیری، اس نے کہا تو سر ہلا کر جلدی جلدی قمیض پہننے لگا. اوئے کیا کر رہے تو؟ تیرے زخم ابھی تازہ ہے. اس کی بات پر سکندر نے خونخوار نظر سے اسے دیکھا تھا. یہ میرے زخم ہے، خود سنبھالوں گا. دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا محافظ بھی خود ہوں میں. انتہائی تلخی سے کہہ کر اسے زامین کی طرف دیکھا تھا. چلیے ملکانی جی کہہ کر وہ چادر لپیٹ کر باہر نکل گیا تھا. زامین مرے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی. یہ میں نے ہلدی تڑک کے تیل بنایا، اس کو کہنا کہ لگا لے. مالک نے ایک بوتل اس کو تھمائی. وہ خاموشی سے آ کر کار میں بیٹھ گئی. فوراً سے پہلے وہ آدمی وہاں سے غائب کر دے. ہاں بچ گیا، اتنی جلدی نہیں مرنے والا. فون پر کسی سے کہہ رہا تھا. اس کا سر جھک گیا تھا. بے شک وہ ملکوں کا حفاظت تھا. ہاں وہ محافظ تھا. ضبط کے کناروں سے درد آ لپٹا ہے. ٹوٹتے کنارے اب درد اور دیتے ہیں. آج ایسا کرتے ہیں کہ درد سے الجھتے ہیں، ضبط توڑ دیتے ہیں. وہ لوگ ابھی راستے میں ہی تھے جب سکندر کو کال موصول ہوئی. ان کو شہر لے کر کون گیا تھا؟ وہ دھاڑ رہا تھا. میں مر نہیں گیا تھا، واپس آ رہا تھا. مجھے میں ساری عمر کا یہ عذاب نہیں لے سکتا. کس اسپتال میں؟ وہ بھولے سے بولتا. زامین ٹھٹکی. اللہ کرے تو بچ جائے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. شہر میں ملکوں میں مزید نہیں رہنا چاہتا. میری پڑھائی. وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا. اس نے ہینڈ فری کانوں میں ٹھونس لی. وہ اس کی تلخی مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی. یہاں کیوں لائے ہو سکندر؟ اسپتال کی عمارت دیکھ کر ڈرتے ڈرتے بولی. آئے میرے ساتھ. وہ کہہ کر آگے بڑھ چکا تھا. وہ اس کے پیچھے پرائیویٹ روم تک آئی تھی. کون ہے سکندر یہاں؟ سکندر نے دروازہ کھولا. شیرا اٹھ گیا تھا. زامین کو دیکھ کر باہر نکل گیا. اماں؟ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی تھی. سکندر لب بھینچے اس کے سرہانے کھڑا تھا. یہ سکندر وینٹیلیٹر پر. وہ اسے پوچھ رہی تھی. آنسو کب گالوں پر لڑک آئے اسے پتہ ہی نہیں چلا. آج ان کا صبح شہر آتے ایکسیڈنٹ ہوا ہے بی بی. وہ سپاٹ لہجے میں بولتا. اسے خود بھی ایسا نہیں دیکھ کر دھچکا لگا تھا. کیسے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر دیوار کے ساتھ لگی. مجھے گولی لگنے کی خبر حویلی پہنچی تھی اور ملکانی جی آپ کے لیے شہر آ رہی تھی. میں بہت منحوس ہوں. وہ خود سے کہہ رہی تھی. فی الحال یہ کوما میں ہے. وہ بڑی شفاقی سے کہتا. اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا. اس نے رحم طلب نظر سے سکندر کو دیکھا مگر وہ بڑی تلخی سے اس کو دیکھ رہا تھا. اتنے میں شہرا اندر آیا. اٹھے زامین بی بی یہاں آپ کو خطرہ ہے. سکندر نے کہا. مجھے ہر جگہ ہی خطرہ ہے. میری وجہ سے تم لوگ کو خطرہ ہے. میں مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. نہ رو بیٹا، ملکانی ٹھیک ہو جائے گی. تو چل تجھے تیری ماسی کے گھر چھوڑاتے ہیں. شیرے نے اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا تھا. سکندر سختی سے لب بھینچے اس سے پہلے کار تک آیا تھا. اسے گھر چھوڑا سکندرے. باتیں نہ سنانے لگ جائیں. شیرا اس کے تعصب بھام کر بولا. میں یہاں دن رات کی چوکیداری نہیں کروں گا شیرے. وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا. شیرے نے آنکھوں میں اسے گھر کا تھا. بڑے ہے ملک، ایک بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے، خود لڑ لڑ کے مر جائیں گے. وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا. زامین ملک پر اب زندگی تنگ ہونے والی تھی. اسے ایک رات میں اس پر کیا قیامت گزر گئی تھی. یہ گزرے 2 دن اس کے لیے بربادی لائے تھے. اس کے مضبوط سہارے اسے چھن گئے تھے اور وہ 6 نئے والوں سے قطعی بے خبر تھی. کاش اسے ساری زندگی ماسی کے گھر پڑھنے کی نہ گزاری تھی تو آج بے خبر نہ ہوتی. کچھ اشک ہمارے گونگے تھے، کچھ قحط یہاں بینائی کی. اس شہر میں اپنا رونا بھی یوں سمجھو کہ بیکار گیا. پلیز زمین چپ کر جاؤ. زوبیہ سے سنبھالے نہ سنبھلتی تھی. افغان بھی اس کو چپ کروانے کی ہر ناکام کوشش کر چکی تھی. اماں کا کیا قصور تھا زوبی؟ میں ڈیل کر لوں گا یہ کیس. زمین جلد ہی سب اچھا ہو جائے گا.
کچھ اچھا نہیں ہوگا افغان بھائی، یہ پاکستان یہاں کیس صدیوں لٹکتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے. میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتی، اس طرح اب تو واپس نہیں آ جائیں گے نا. وہ حد درجہ دل برداشتہ تھی، اس لیے اسے سائن بھی نہیں کیے تھے کیس کے لیے. تو کیا تم اپنی جائیداد اور اپنا گھر چھوڑ دو گی زاوین؟ افغان کی باتوں سے سر اٹھا کر دیکھا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے خدا بخش جو چاہیے وہ لے لے مگر ہماری جان چھوڑ دیں. تم کیا کہہ رہی ہو زاوین؟ تمہارا گزارا کیسے ہوگا سب چھوڑ دو گی تو؟ افغان کی بات پر اس کے سامنے آگہی کے بہت سے در واہ ہوئے تھے. وہ تلخی سے مسکرائی. زوبیہ خاموش بیٹھی تھی. افغان کی بات اسے بھی بری لگی تھی. آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی کہہ کر بیٹھ سے اتری اور ماری کے اوپر سے کیری نکال. کیا کر رہی ہے زاوین؟ زوبی بے ساختہ بولی تھی. افغان کمرے سے نکل چکا تھا. خدا کی زمین بہت وسیع ہے. وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر اس پہ پھینک رہی تھی. آنسو خشک ہو چکے تھے. ایسا مت کرو زاوین، چلی جاؤ گی تو کیا زوبی؟ پیسے بھیجنے والے نہیں رہے جو تمہارے ابا اور چچا کا پیٹ بھر سکیں. میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ کما کر لوگ کے ہاتھ پر رکھ سکوں. وہ بے دردی سے کہہ کر اپنی ساری جمع پونجی لے کر گھر سے نکل آئی تھی. باہر گہری سیاہ رات اس کی منتظر تھی. کیری گھسیٹتی پتہ نہیں کس جانب جا رہی تھی. اسے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا. ہتھیلی سے آنسو صاف کرتی مگر آنسو تھے کہ بہتے ہی جاتے تھے. اسی لمحے کار کے ٹائر اس کے پاس چل رہے تھے. اتنی رات کو باہر کیا کر رہی ہے زاوین بی بی؟ سکندر جو اس کو زوبی کے گھر لینا آیا تھا وہیں سے اس کو اطلاع ملی تھی کہ جا چکی ہے. حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا. اب شکر تھا کہ مل چکی تھی. سکندر مجھے کسی دارالمان میں چھوڑاؤ. اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی تھی. سکندر کے دل کو کچھ ہوا تھا. اب آئے میرے ساتھ. اس نے اس کے ہاتھ سے کیری لی اور دروازہ کھول لیا تھا. زاوین نے ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. بالکل محتاج ہوتی جا رہی تھی جیسے. باہر دسمبر کی سرد رات مزید سرد اور تھی جب سکندر نے ایک عمارت کے آگے کار روکی. اس نے باہر دیکھا تو کوئی رہائشی عمارت تھی. حویلی کی عزت کو دارالمان میں نہیں چھوڑ سکتا. ملکانی کی ٹھیک ہونے تک آپ چاہیں تو میرے اپارٹمنٹ میں رہ سکتی ہیں. میں کہیں اور چلا جاؤں گا. اس کو الجھن سلجھانے کے لیے بولا. مگر سکندر تم ملکوں کا محافظ ہو. زاوین بی بی 22 سال نمک کھایا ہے. لہجہ ہنوز مؤدب تھا. کیا وہ کوئی ڈرامے باز ہے یا بہت ہمدرد؟ لوگوں کے منہ پر ملکوں سے نفرت کھانے والا اور اس کا اظہار کرتے نہ تھکتا اور اب ایک ملکانی کوئی پناہ بھی دے رہا تھا. وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا. تیسری منزل پر چھوٹا سا اپارٹمنٹ بے شک تنہا شخص کے لیے کافی تھا. اسے جھجکتے ہوئے قدم اندر رکھا. سکندر نے اس کی کیری ڈبر رکھی اور خود کمرے سے نکل چکا تھا. وہ کمرے کے وسط میں کھڑی جائزہ لے رہی تھی جب وہ ٹرے لیا اندر آیا. حویلی کی شان کے مطابق کھانا نہیں ہے مگر میرے پاس صرف یہی ہے. ٹرے رکھ کر کمرے سے جانے لگا. جب اس نے پکارا تو تم بھی یہی رک جاؤ. سکندر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ روحانسی ہوئی تھی. میں یہاں نہیں رہ سکتا. صبح ہوتے ہی لوگ سوال کریں گے. اس نے دور کی کڑی ملائی تھی. وہ سر جھکا گئی تھی. کھانا کھا کے آرام کیجیے گا، میں موجود ہوں کہہ کر وہ نکل گیا. پھر اسے سیڑھیاں اترنے کی آواز بھی سنی. گویا وہ جا چکا تھا. مرے ہوئے انداز میں لقمے توڑنے لگی. اپنے گزرے ہوئے دن یاد آ کر رلا رہے تھے. وہ کبھی بھی شہر نہیں آنا چاہتی تھی مگر 8ویں میں ابا نے شہر کے بڑے اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا. آج وہ BS کے آخری سال میں تھی مگر اب وہ جان رہی تھی کہ اس کا آنرز کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. نہ آنر نہ MPhil. ان سارے سالوں میں وہ کبھی سراغ نہیں لگا پائی تھی کہ اس کو گھر سے دور کیوں رکھا جاتا تھا. یہی لوگ ازل سے جو فریب دے رہے ہیں. کبھی کھینچ کر نکابے کبھی اوڑھ کر لباتے. وہ ساری رات اس نے اسی صوفے پر گزار دی تھی. صبح کے 8 بجے اس نے کال اٹھائی. سکندر ہوں، نیچے پارکنگ میں انتظار کروں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا. سکندر کے فلیٹ سے ایک لڑکی کو نکلتے دیکھ کر لوگوں نے چہ مگویہ کی تھی. اس کی کیری کی لے کر گاڑی کی ڈگی میں رکھا. کہاں جا رہے سکندر؟ اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا. اسلام آباد. کیوں؟ آپ کی حفاظت کے لیے. وہی رٹا رٹایا جملہ. وہ مزید کچھ نہیں بول سکی تھی. کار ایک شو روم کے باہر رکی. سکندر نے اسے کار سے اترنے کو کہا تھا. تھوڑی دیر بعد کچھ پیپر سائن کروائے. یہ کار آپ کے نام ہے زاوین بی بی، لیکن آج میں اس کو اپنی وجہ سے بیچ رہا ہوں. ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے. وہ اس کو صورتحال بتا رہا تھا. وہ گنگ کی گنگ اس کو دیکھی جاتی. سکندر واپس آئے تو ایک لیدر کا بیگ اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے زاوین کے کیری میں رکھ دیا تھا. آپ کی امانت ہے زاوین بی بی. اگر میں کار نہ بیچتا تو دشمن ہمیں یہاں بھی ڈھونڈ لیتے کیونکہ ملکوں کا بدلہ لینا آتا ہے. وہ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بول تھا. وہ کچھ نہیں بول پائی تھی. سکندر نے ٹیکسی رکوائی. بس اسٹینڈ کا کہہ کر وہ بیٹھ گئے تھے. چلے سکندر نے کہا تو زاوین نے اس کو دیکھا. تم مجھے اماں سے ملوائے بغیر ہی لے جا رہے ہو سکندر؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی. آپ کی ذمہ داری ملکانی نے میرے ہی سپورٹ کی ہے. اس سے ملنا نہ ملنا برابر ہی ہے. وہ سپاٹ لہجہ بولتا ہوا اس کو صفاق لگ رہا تھا. خاموشی سے بس میں بیٹھ گئی تھی. سکندر اس کے برابر آ کر بیٹھا تو مزید کھڑی کے ساتھ لگ گئی تھی. اس نے نظر انداز کیا. اسلام آباد میں کہاں رہیں گے؟ اسے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا تھا. میرا گھر ہے. اس نے اگلی سیٹ پر ہاتھ رکھ کے جواب دیا. 3 بجے کا وقت تھا مگر بارش کے باعث باہر شام کا منظر لگ رہا تھا. کھڑکی سے چہرہ ٹکائے خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی. سکندر کرسی سے سر ٹکائے پتہ نہیں سو رہا تھا کہ نہیں. اس کے شانوں پر پڑی گرم شال اس کے بائیں کندھے سے ڈھلک گئی تھی. زاوین کو اس بند بس میں ٹھنڈ بھی ابھی بھی لگ رہی تھی کیونکہ وہ صرف سلیولیس سویٹر میں تھی. سکندر اس نے پکارا. وہ ہنوز اسی انداز میں نیم دراز تھا. میرا بیگ کہاں ہے؟ بیتوں کا سوال. کیوں؟ اس نے نیم آنکھوں سے اس کو دیکھا. مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے سکندر. وہ بیچارگی سے بولی. سامان نیچے ڈگی پہ پڑا ہے. آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ جب سکندر نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی. یعنی اس کو فرق نہیں پڑتا تھا.
اب میں آپ کے لیے پوری بس نہیں رکوا سکتا۔ وہ حیران سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر خود میں سمٹتے سمٹتے آنکھ لگی گئی تھی۔ سر ڈھلا کر سکندر کی سیٹ پر گیا تھا۔ اس نے نظر کی نظر اس کو دیکھا، سردی سے سکڑی بیٹھی تھی۔ اپنے شانے کے قریب اس کا سر دیکھ کر دل کو ایک انچھوا سا احساس ہوا تھا۔ بس چند لمحے لگے اس کو سوچنے میں، اور اپنی گرم شال میں اس کو بھی چھپا لیا تھا۔ وہ ذرا کی ذرا قسمت آئی، مگر نیند آج شاید اس پر مہربان تھی۔ سکندر نے ایک نظر اس پر ڈالی، سر پوچھ سے ٹکا لیا۔ عجب سے ایک سرشاری ہوئی تھی، مگر دل میں ایک بات کھب رہی تھی کہ وہ خیانت کر رہا ہے، مگر دل مانے بھی تو تب نہ۔ بس قیامت تو ہم پر رکی تو اس نے شال اس کے اوپر سے اتاری، اس کو جگایا۔ وہ اپنا سر اس کے شانے پر دے کر خفت کے مارے لال ہو گئی تھی۔ سکندر بس سے اتر چکا تھا، چادر اپنے گرد لپیٹی تھی، کھڑکی کے باہر اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر کر کے بوندیں جمع کی، لبوں پر ذرا سی مسکان آئی۔ ایک آدھو کے اڑتے بس میں رہ گئی تھی۔ سکندر، اس نے اسے آواز دی۔ سکندر واپس پلٹا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ کیا میں باہر آ سکتی ہوں؟ وہ پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ اس کے ماتحت تھی۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ سردی ہے نا؟ خطرہ تو نہیں ہے نا؟ وہ خفگی سے بول کر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ سکندر کچھ نہ بول سکا۔ باہر آ جائے، کھانا لگوا لیا میں نے، کھڑکی کے پاس آ کر اس نے کہا، مگر زاوین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یا یہیں لے آؤں؟ وہ پھر سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اسے رخ پھیر کر کہا تو سکندر واپس چلے گیا۔ تھوڑی دیر میں بس چل پڑی تھی۔ دھند بڑھ گئی تھی، ٹھنڈ بھی۔ سکندر نے شاپرز کو پکڑایا، کھانا تھا اور ایک سویٹر بھی۔ وہ نادم سوئی، کنڈکٹر نے ڈگی نہیں کھولنے دی تھی۔ مجھے خریدنا پڑا، اس نے توجہ پیش کی تھی۔ اس نے خاموشی سے پہن لیا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ کھانا دے کر بولی، کیونکہ وہ ایک بندے کا تو ہرگز نہ تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ اس کی کیوں پر وہ بس اس کو دیکھ کر خاموش رہا۔ اس نے خاموشی سے ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھائی جسے سکندر نے لے لیا تھا۔ وہ کھانے سے زیادہ اس کو نوٹ کر رہی تھی۔ پانی؟ زاوین نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ سکندر نے اسے دیکھا اور بوتل لے لی۔ زاوین کھاتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ کوئی نہیں۔ میں بھی نہیں۔ عجیب ہی آدمی تھا یہ سکندر بھی۔ کیا مطلب؟ مجھ سے پہلے میرا باپ ملکوں کی حفاظت میں مارا گیا، میری ماں ملکوں کے آگے بے بسی کی موت مر گئی کیونکہ اس کے کینسر کے علاج کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے۔ اس کے لہجے میں تلخی چھپ ہوئی تھی۔ زاوین کا سر جھک گیا تھا، اس کی بھوک مر چکی تھی۔ تو تم نے اپنے باپ کی جگہ کیوں سنبھالی سکندر؟ نہ آتے ملکوں کے انڈر، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس شخص سے خوف آتا تھا جو بہت اسرار بھرا تھا، کہیں بہت گہرا۔ اس کی بات پر استہزائی ایسا تھا۔ آپ لوگ کے دل بھی نہ بڑے تنگ ہوتے ہیں سکندر، وہ دکھی ہو کے بولی۔ میرے سر پر قرض ہے ملکوں کا، اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے ادھار مانگے تھے، بہت منتیں کی تھی، مگر ملک صاحب نے پیسے بڑی دیر سے دیے، کام نہیں آ سکے، آپریشن سے پہلے ہی میری ماں مر گئی تھی۔ وہ بڑے ضبط سے بول رہا تھا۔ زاوین نے اپنی آنکھ سے ٹپکتا آنسو صاف کے، دھیان سیدھا اماں پر گیا تھا۔ تو کیا قسمت بدلہ لے رہی تھی؟ اس نے بے بسی سوچا، کاش اماں کو کچھ نہ ہوتا۔ تو کیا مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آ جاؤ گے تم؟ سکندر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، اپنے گھر سے کیوں جاؤں گا؟ میری پڑھائی کا پہلے ہی بہت خرچ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کوئی بات ان کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے بس تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ بے بسی کے احساس سے اس کے آنکھوں میں آنسو بھرتی تھے، مگر وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نکلا نہ کر۔ وہ ایک بالکل عام سا گھر تھا، ایک کمرہ، ایک بیٹھک اور ایک کچن، چھوٹا سا صحن، 2-4 قدموں پر ہی جیسے گھر ختم ہو جاتا تھا۔ سیڑھیاں اوپر جاتی تھی، مگر چھت پر کوئی کمرہ نہیں تھا۔ اب اپنے سامان کمرے میں سیٹ کر لے، اسے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ایک سنگل بیڈ، ایک الماری اور صوفہ۔ کمرہ بڑی نفاست سے سجا تھا، یعنی یہاں کوئی رہتا رہا تھا کہ یہ گھر خالی رہتا تھا سکندر؟ اسے باہر آ کر پوچھا۔ کچن میں چائے بنا رہا تھا، اسے بڑی سبکی ہوئی۔ ہٹو میں بنا دیتی ہوں، زاوین نے کہا۔ تو سکندر نے چند لمحے سوچا، پھر ہٹ گیا۔ پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ کر موبائل میں مگن ہو گیا۔ تم نے بتایا نہیں؟ زاوین نے پھر سے پوچھا۔ شیما رہتی تھی، میرے آنے سے پہلے چلی گئی، بے تاثر لہجہ بولا۔ کہاں چلی گئی؟ اپنے گھر۔ اس کی بات پر خاموش رہی۔ چائے کپوں میں ڈالی، ٹرے میں رکھ کر اس کے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھی، کرسی اس کے سامنے رکھ کر بیٹھ چکی تھی۔ دروازے سے باہر اسٹینڈ میں دیکھ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن ہے، سال پہلے میں نے اس کی شادی کر دی تھی۔ خود ہی بتانے لگا۔ وہ کتنے سال کی ہے؟ اس نے بے سختہ حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ خود وہ 22-23 سال کا تھا، تو بہن اس سال 19 کی سو جائے گی۔ تم نے اتنی چھوٹی عمر میں اس کی شادی کر دی، کیا غلط کیا میں نے؟ سب لڑکیاں شادی کرتی ہیں، تم پڑھے لکھے ہو سکندر۔ وہ چھوٹی تھی ابھی، وہ تعصب سے بولتے سکندر نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ تو اماں کے بعد میں کب تک اس کو سنبھالتا؟ جوان اور تھی، مجھے فکروں نے گھیرا ہوا تھا۔ لڑکیاں یا تو ماں باپ کے گھر محفوظ ہوتی ہیں یا اپنے شوہر کے گھر، ماں باپ رہے نہیں تو۔ یہ ایک دم خاموش ہوا تھا۔ زاوین نے بھی سر جھکا دیا تھا۔ تنہا تو وہ بھی تھی، تو خیر محفوظ تو وہ بھی ہوئی نا، ماں باپ تو تھے نہیں، شوہر۔ آئی ایم سوری، سکندر نے کہا تو خاموش ہو گئی۔ کہاں رہتی ہے؟ کراچی۔ وہ کمپٹیوں کو مسلتا ہوا بولا۔ زاوین کو ایک دم جیسے خیال آیا۔ تمہاری چوٹ اب کیا ٹھیک ہے سکندر؟ مختصر جواب۔ وہ کپ سنک میں رکھ کر دھونے لگا۔ میں کر لیتی ہوں سکندر۔ سکندر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ اب رہنا جو ہی ہے تو ذمہ داری تو اٹھا ہی سکتی ہوں، خفیف سے مسکرا کر بولی۔ اپنے کام میں خود کرتا ہوں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپاٹ لہجے میں بولا تو اسے قدم پیچھے ہٹا لیا تھا۔
آپ آرام کر لے جا کر، سکندر نے رخ موڑتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ اندر چلی گئی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اپنی آنے والی زندگی کو نہ جانے کس کس طرح سوچ رہی تھی۔ گزری اوپر ماتم کا نہ تھی، عقل والے بھی جہاں ٹھوکریں کھا کر کے گرے۔ ہم نے اس راہ سے دراصل سنبھلنا سیکھا ہے۔ وہ چاول بناتی تھی مگر دھیان کہیں بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ کیوں نہیں بنانے دیتی آپ انکل کو کہیں کہ سگڑاپا نہیں ہے لڑکی میں؟ وہ 18 برس کی ہو چکی تھی، اسے جنون تھا گھر سجانے کا، کھانے بنانے کا، مگر وہ ملکوں کی اکلوتی بیٹی تھی، اکلوتی اولاد، منتوں کے بعد ملا ہوا پھل۔ اسے کیوں کام کہنا تھا کسی نے؟ کیوں کہتی اماں اس کو؟ وہ ان کی زاوین تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس کو گھر سے اتنا دور رکھا گیا تھا، کیوں اسے لاہور بھیج دیا تھا؟ ابھی تو چھوٹی ہے زاوین، کوئی نقصان کر بیٹھی تو؟ اماں کا لہجہ محبت بھرا لہجہ آج اس کی جان نکال رہا تھا۔ کھانا پکانا اسے زوبی کے گھر سیکھا تھا، کیونکہ وہاں اماں نہیں تھی، وہ سب سیکھ گئی تھی۔ نقصان بڑا زیادہ ہو گیا اماں، آپ کی زاوین کہیں کی نہیں رہی، در بدر ہو کر رہ گئی، بے بس ہو گئی اماں، بہت بے بس۔ وہ سلیب پر دونوں ہاتھ رکھے خود کو رونے سے روک رہی تھی، مگر ماں کی دور نے اسے رلا دیا تھا۔ چاول پر دم پر رکھ کر برتن نکال لی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹائم دیکھا 2:30 بج رہے تھے، سکندر کے آنے کا وقت تھا۔ اسے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں منہ پر مارے چہرہ صاف کر کے دروازہ کھول لیا۔ وہ بائک اندر لے آیا۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ دروازہ پوچھ کے کھولا کریں؟ اپنا بیگ اتارتے ہوئے بولا تو وہ خاموش رہی، اس کے آگے نہیں بولتی تھی۔ سکندر نے نوٹ کیا تھا کہ کچھ دنوں سے پریشان تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر بیٹھک میں بیٹھ گیا تھا، وہیں سیٹ ہو گیا تھا۔ بڑا صوفہ وہ سونے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ زامین نے بہت کہا وہ اپنا روم واپس لے لے، مگر وہ کبھی کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ سو اب وہ بھی نہیں کہتی تھی۔ کھانا یہی کھاؤ گے تم؟ دروازے پر آ کر اس نے پوچھا تھا۔ اتنا ہو گیا تھا کہ اس کا بنایا ہوا کھانا کھا لیتا تھا، یہاں اپنی مرضی نہیں کرتا تھا۔ وہ کھانا ٹرے میں سجا کے دیتی تھی تو وہ منع نہیں کرتا تھا۔ جی، وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ وہ چاول اور رائتا لے آئی تھی۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ وہ مختصر سا کھانا دے کر بولا۔ وہ پہلے اس کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ پانی کا جگ اور گلاس رکھ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ چپ ہو گیا تھا، ٹرے اپنے پاس کھسکائی مگر پھر پرے کر دی۔ اٹھ کر باہر آئے، وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے دستک دی، وہ رخ موڑے بیٹھی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیر کے مڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا؟ بولی تو لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ نہیں، سکندر نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ پریشان ہے؟ اس کی پہلی بار نرم لہجے پر کسی نے اس کا دل مسلا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ چند قدم چل کے اندر آیا اور صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ شاید میں نے آپ کو نظر بند کر دیا ہے، وہ اس کا جھکا سر دے کر بولا۔ مگر میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، میں آپ کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں وجہ آپ کو بتانی چاہیے یا نہیں، وہ دھیمے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ کیا تم جانتے ہو؟ مجھے سب پتہ ہے، مگر وہ تذبذب کا شکار تھا۔ بتاؤ سکندر۔ سوارا ہے آپ؟ سوارا یعنی وہ لڑکی جو قتل کے بدلے دی یا لی جائے۔ زاوین ملک کے پیروں تل سے زمین کھسک کی تھی۔ سات آسمان ایک باری اس کے سر پر گر تھے جیسے۔ سکندر نے اس کی شکل دیکھ کر سر جھکا لیا تھا، اور ملکہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ پر ان کی پرچھائی بھی پڑے۔ وہ بول رہی تھی مگر وہ ساکت ہو چکی تھی۔ اسی لیے اتنے سال آپ کو گاؤں سے دور رکھا تاکہ آپ کو پتہ نہ چل سکے۔ آپ کے بابا نے ملک خدا بخش سے آپ کے 22 سال ہونے کا وقت مانگا تھا۔ اس دن وہ چھوٹی حویلی اسی سلسلے میں گئے تھے۔ وہ رقم دینے کو تیار تھے مگر وہ نہیں مانا۔ اسے قصاص مانگا تھا، شاید اس کا بیٹا آپ کو پانا۔ وہ خود ہی چپ ہو گیا تھا۔ زاوین سے اپنی تسدید مزید برداشت نہیں ہو پائی تھی، وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ اس کی سیسکیں اس کا دل چیر رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اس کا تھمایا مگر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ سکندر نے بے بسی سے اس کو دیکھا، کاش وہ اب بھی نہ بتاتا۔ کیا وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ نہیں، وہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ملکوں کی اکلوتی بیٹی اتنے گھٹیا محلے میں رہتی ہوگی۔ ایسا مقام تو اپنے ملازموں کو بھی نہیں دیتے۔ وہ واپس صوفے پر آیا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی پر ان کو شک نہیں ہوگا کیا؟ ملک خدا بخش مجھے فارغ کر چکا ہے، کہتا ہے بڑی حویلی کا وارث کوئی نہیں بچا، اب تمہاری ضرورت نہیں۔ زاوین نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ بڑے ٹھاٹ سے اس پرانے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اور تمہارا قرض؟ حویلی کی بیٹی میرے پاس ہے، معنی خیزی انداز میں بولا تو سر سے پیر تک لرز گئی تھی، زبان نہیں ہل سکی تھی، بھام گیا تھا۔ مگر میں نمک حرام نہیں ہوں، عزت سے لائی ہوں، عزت سے رکھوں گا۔ رہی بات قرض کی تو اتار چکا ہوں، 7 سال نوکری کی ہے، ایک پیسہ نہیں لیا۔ وہ جیسے فخر سے بتا رہا تھا، خاموش رہی۔ رات کو شیما آ رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے کہا۔ تو وہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو وہ ادھر آ رہی ہے، وہ نظر چراتا ہوا بولا تھا۔ تو میرے بارے میں کیا کہو گے اسے؟ میں کہہ چکا ہوں۔ کیا؟ وہی جو سچ ہے، وہ کہہ کر اٹھ چکا تھا۔ میں مارکیٹ تک جا رہا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی تھی، اسے پوچھا تو زاوین نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ بالکل سکندر جیسی تھی، بس آنکھوں کا فرق تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھی جبکہ سکندر کی بھوری، اور لڑپن کی معصومیت اس کے چہرے پر اب بھی مسل تھی۔ سیما نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد ہی میٹرک کر چھوڑی، شادی کر چھوڑی تو پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وہ ابھی گھر نہیں آیا تھا جبکہ شیما پہنچ چکی تھی۔ کیا تمہیں افسوس نہیں ہے اس کا؟ تمہاری عمر میں تو لڑکیاں خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں، جبکہ میں اس عمر میں ایک عظیم مرتبے پر فائز ہونے والی ہوں۔ وہ سر جھکائے بولی تو زاوین کو اپنی سماعتوں کا دھوکہ لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو شیما؟
وہ بے یقینی سے بولی تو اسے اس بات میں ہلایا۔ زاوین کو بے ساختہ سکندر کی جھکی نگاہیں یاد آئی۔ وہ اپنی کانکلی پر افسوس ہوا، شکر تھا کہ پوچھ نہیں بیٹھی تھی۔ بہت مبارک ہو بھائی، اس کا ہاتھ دبا کر بولی۔ نہ جانے اس کو کیوں خوشی ہو رہی تھی۔ جب میرے بھائی کو بتایا تھا تو وہ زندگی میں شاید پہلی بار ایسے تھے، کھل کر مسکرائے تھے۔ وہ مگن انداز میں اس کی باتیں سن رہی تھی جب ہارن بجا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا تھا۔ سکندر کی آواز پر دروازہ کھولا تو سامان لے اندر آیا۔ آدھا سامان زاوین کو تھما کر آدھا خود اٹھائے کچن میں آیا۔ شیما باہر آئی تو مسکرائے، وہ چھین کر اس کے ساتھ لگی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ اس کو لیے کمرے میں آ گیا۔ زاوین کو اپنا آپ غیر اہم لگا، سو اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سامان سمیٹتے ہوئے نظر اس سیاہ شاپر ہوئے، شاید ایئر فریشنر تھا۔ یہ پتہ نہیں کس کے لیے، اسے سوچا اور شاپر واپس وہیں پر رکھ دیا۔ کھانا مت بنائیے گا، میں لے کر آیا ہوں، وہ کھانا نکالتے ہوئے بولا۔ میں بنا لیتی سکندر، شیما کی پسند کا لائے، اسے بتا کے کچھ کھاتی نہیں ہے تبھی تو یہاں بلوایا ایسے، وہ کتنے مان سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ یہ آپ کے لیے لایا تھا، مچھر بہت زیادہ ہو گئے تو وہ جس کو ایئر فریشنر سمجھ رہی تھی مچھر مار اسپرے تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ خجل سا ہوئی۔ سب بتائے مجھے، میری بھی آنکھیں، دیکھ سکتا ہوں مچھروں کے کارنامے۔ وہ اس کے چہرے ہاتھوں میں بنے چھوٹے چھوٹے دانوں کو بے ساختہ بولا تھا۔ شاید کسی اپنے کے آنے کی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ دل کی باتیں کہنے کو دل کرتا ہے، مگر زاوین شرمندہ سی ہوئی، بے ساختہ ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ کھانا گرم کر لے، پھر اکٹھے ہی کھاتے، وہ کہہ کر کچن سے نکل گیا تھا تو اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے تو غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ مچھر اس کو کاٹ رہے ہیں، مگر وہ تھا نا، سکندر دیکھ چکا تھا۔ شدید خفت نے اس کو آ گھیرا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کھانا گرم کرنے لگی، مگر دھیان بہرحال بھٹک چکا تھا۔ اذانوں کے بعد اس کی آنکھ کھلی، نماز قضا پڑھی۔ صحن کو دیکھا، آج دھن کچھ زیادہ ہی پڑی تھی۔ کمبل میں دبکی رہی، 8 بجے کے قریب ناشتہ بنانے اٹھی، بیٹھک کی لائٹ جل رہی تھی، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ شیما کو بھی جگانا مناسب نہیں سمجھا اس نے۔ وہ پراٹھے بنا رہی تھی جب وہ نیلی جینس کے اوپر سیاہ شرٹ اور سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے، گلے میں مفلر درست کرتا بیٹھک سے نکلا۔ زاوین نے نظر جھکائی تھی، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ باہر بیسن پر لگے شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ یہی سکندر کا ڈریسنگ میز تھا۔ شیما نہیں اٹھی ابھی، وہ کچن میں کرسی پر بیٹھے ہوئے بولا۔ نہ سلام نہ دعا، یہ اس کی عجیب عادت تھی۔ نہیں، اسے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آج دیر ہو جائے گی، 2 ٹیوشنز اور ملی، اکیڈمی سے دور ہے، تو آپ دھیان سے رہیے گا، ناشتہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا کہ شیما واپس جائے گی سکندر۔ ہاں صاحب کہہ رہا تھا کہ 2-4 دنوں میں لے جائے گا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیسے کہے۔ کیا؟ اسے دیکھنے لگی۔ اسے اس وقت ضرورت ہے کسی کی، وہاں کراچی میں بس سیف اور اس کے ابا ہی تو ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا، واقعی نہیں سمجھا تھا۔ کسی عورت کا ہونا ضروری ہے سکندر، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ تو یہ کہ وہ یہیں رک جائے۔ نہیں، وہ اپنے گھر ہی جائے گی، سکندر جیسے بات ختم کی تھی۔ کچن سے نکلا تو وہ تاثر سے سر ہلا کر گئی تھی۔ اس کی طبیعت زیادہ کام کاج کی وجہ سے خراب ہو جاتی۔ سکندر کیا تم سمجھ نہیں رہے ہو؟ وہ ہمدردانہ لہجے میں بولتی۔ ایک ماں کو ایسی عظیم رتبہ نہیں ملا، خواہ جنت ماں کے پیروں تلے نہیں رکھی گئی، کہہ کر وہ رکا نہیں، بائک نکال کر چلا گیا تھا۔ گیٹ بند کر کے مرے قدموں سے پلٹی تو شیما کو دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ بہت بھولی ہیں، اب وہی میرا گھر ہے، میں یہاں رکوں بھی تو کتنے دن رک سکتی ہوں؟ مسکرا کے بولی۔ زاوین نے گہرا سانس لیا۔ تم دونوں بہن بھائی میری سمجھ سے بالا کرو، وہ ہاتھ کھڑے کر کے بولی، پھر دونوں ہی ہنس پڑی تھیں۔ کمرے میں موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ زوبی کا نام دیکھ کر دل میں ہوک سے اٹھی تھی۔ اس نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ آج ایک بات اسے کیوں یاد کیا جا رہا تھا؟ ہیلو، وہ مشکل بول پائی تھی۔ کیسی ہو زاوین؟ زوبی کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کہو، کیسے فون کیا؟ اور رکھائی سے بولی۔ کہاں ہو تم زاوین؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے لہجے کی فکر مندی اس کو ایک لمحے نہیں بھائی۔ اور ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں، لیکن ہو کہاں؟ میری مرضی، جہاں مرضی رہوں، وہ تلخی سے بولی، مگر دوسری جان سے فون جیسے کھینچ لے گیا تھا۔ پھر اس نے زوبی کی چیخ سنی تھی، فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے حیرت سے فون کو دیکھا تھا۔ وہ چیخی کیوں تھی؟ وہ بڑبڑائی، پریشان سے صوفے پر بیٹھی، بار بار کال ملی مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے سکندر کا بے صبری سے انتظار تھا، کسی انہونی کا خطرہ اس کو پیدا ہو گیا تھا۔ یہ زندگی ہے کٹھن، بہت میرے سامنے ہے، سفر بہت، ملے ہم سفر کوئی راہبر تو سفر کا ہو کوئی فائدہ۔ وہ رات کو 10 بجے کے قریب گھر واپس آیا تھا۔ وہ دونوں اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سوئے نہیں آپ لوگ؟ بائک پر کپڑا ڈالتا ہوا بولا۔ شیما اسے اندر بیٹھک میں بیٹھی نظر آئی تھی۔ زاوین صحن میں تھی۔ وہ آج زوبی کی کال آئی تھی۔ کون زوبی؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ میری کزن ہے لاہور میں۔ تو پھر پتہ نہیں وہ بات کرتے کرتے اسے چیخ کیوں ماری اور کال بند ہوگی، ابھی تک اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ وہ اضطراری کیفیت میں ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ سکندر کی فراخ پیشان پر شکنیں ابھری تھی۔ کتنی دیر کی کال تھی؟ شاید 1 یا 1.5 منٹ کی۔ موبائل دیا مجھے اپنا۔ یہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا۔ زاوین نے موبائل لا دیا۔ کال کہیں 7 بجے کے قریب آئی تھی۔ اب 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے جلدی سے اس کے موبائل سے سم نکال کر چبا ڈالی، تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ فوراً اپنا سامان پیک کرے، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ وہ اپنے بیگ میں چیزیں ٹھوس رہا تھا۔ زاوین نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ شیما، تم ساتھ والی خالہ کے گھر چلی جاؤ، سیف کو کال کرو، تمہیں صبح آ کر لے کر جائے۔ اور آپ ابھی تک کھڑی کیوں ہیں؟ سامان پیک کر، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ وہ شیما کو کہتا ہوا اسے سختی سے بولا تھا۔ اور شیما،
وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، اب تو کال ٹریس ہو چکی ہے، آپ کو کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ وہ دبے دبے غصے میں بولا تو وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد سکندر شیما کو چھوڑا اور سامان پیک کر چکی تھی۔ سکندر نے بائک نکالی، گیٹ کو تالا لگایا، یہ دے مجھے۔ اس نے جاوید کی کیری لے کر اپنے آگے رکھی اور اپنا بیگ کندھوں پر پہن لیا۔ بیٹھے؟ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھنے سے ہچکچاتی تھی، بلکہ صاف بات تو یہ تھی کہ کبھی بائک پر بیٹھی ہی نہیں تھی۔ وہ بھام گیا تھا جب بھی گردن موڑ کر اس کو دیکھا، مارے تذبذب کے ہاتھ رگڑی تھی۔ مجبوری ہے، آپ پہلے ہی مجھے جلدی نہ بتانے کی غلطی کر چکی ہیں، اب مزید دیر مت کریں، اسے سنجیدہ لہجے میں کہا تو زابیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اللہ پر سب چھوڑو، جھجکتی اس کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھا اور بیٹھ کے بائک آگے بڑھ گئی تھی۔ بیٹھنے کے بعد اسے شانے سے ہاتھ ہٹا لیا، بائک کا گیئر مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، فل ڈرائیو پر رکھے اس کے پاؤں کے کانپ رہے تھے۔ ان تنگ اور چھوٹی گلیوں میں سے گزرنے کے بعد وہ لوگ مین روڈ پر نکل آئے تو اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا تھا، جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ سیکرز میں بھی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ اس نے بلا ارادہ ہی گردن اونچی کر کے آگے دیکھا، اس کے ہاتھ سردی سے نیلے ہوتے، شاید وہ دستانے پہننا بھول گیا تھا، مگر پھر بھی مضبوطی سے بیٹھا بائک چلا رہا تھا۔ زابیر نے سر کو اسکارف سے لپیٹا، یوں ہوا تھا کہ رات کے 11 بج رہے تھے، مگر زندگی یہاں رواں تھی۔ کچھ دن ہوٹل میں رہ لیں گے، اسے گردن کو ذرا سا موڑ کے پوچھا۔ کیوں؟ شاید واقعی لڑکی کی مت ماری گئی تھی جب ایسے بے توقع سوال پوچھتی، جب تک کوئی ٹھکانا نہیں ڈھونڈ لیتا تب تک۔ کیا مطلب سکندر؟ وہ تمہارا گھر؟ اب اس گھر میں ہم اتنی جلدی نہیں جا سکتے۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہاں سے کیوں نکالا گیا ہوں، کیوں اپنا گھر چھوڑا ہے؟ اس کا لہجہ سخت اور تھا۔ سوری، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایک دم چپ ہوئی۔ سکندر، وہ تم نے دیکھا؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ دیکھ چکا ہوں، اب تک چہرہ ڈھانپ لے۔ اس نے نارمل لہجے میں کہا، پھر یو ٹرن لے کے کسی بلیک کار ان کے پاس سے گزری۔ اس نے بے ساختہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کافی آگے جانے کے بعد سکندر نے مڑ کر دیکھا، دور دور تک وہ کار نہیں تھی۔ زابیر نے بھی دیکھا تھا۔ اب آپ کو وجہ سمجھ آ گئی؟ لاہور سے اسلام آباد کا راستہ 4 سے 5 گھنٹوں کا یہ لوگ شاید دھن کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر اس نے بائک کی سپیڈ تھوڑی کم کر دی تھی۔ اور شیما، اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ وہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد سفر خاموشی سے کٹا۔ بائک ایک متوسط درجے کے ہوٹل کے سامنے رکی۔ زابیر نے چند لمحے لیے، اترنے میں اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ بے اختیار بائک کا سہارا لے کر خود کو لڑکھڑانے سے بچاتے وہ اس کی کیری گھسیٹتا وہ اس سے آگے چل رہا تھا۔ زابیر نے مرے قدموں سے اس کے ساتھ آتی نقاب اب بھی نہیں اتارا تھا۔ ریسیپشن پر آ کے سکندر نے اسے مڑ کر دیکھا، وہ حیران نظر سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ اس طرح خوفزدہ ہو کر دیکھیں گے تو سب سمجھیں گے کہ اغوا کر کے لائے ہوں۔ اس کو تنبیہ کر رہا تھا۔ اسے اس بات پہ سر لا کر نظر کاؤنٹر گھر پر جما دی، جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کمرے کی چابی دیتے ہوئے اس نے زابیر کو دیکھا۔ گڈ نائٹ سر، میم، اسے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سکندر نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کسی بھی شک سے بچنے کے لیے سکندر نے ایک ہی کمرہ بک کروایا تھا۔ اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے، بس جو صحیح لگا اسے کر دیا۔ زابیر نے قدم اندر رکھا تو اسے دروازہ بند کر دیا۔ آئی ایم سوری، مگر حالات کا تقاضا ہے، آئی ہوپ آپ سمجھیں گی۔ اس کے چہرے پر بھی ندامت تھی۔ زابیر نے بھی سر جھکا دیا۔ سکندر نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا، اس کی کیری بیڈ کے ساتھ کھڑی کر دی۔ کیا آپ نے کھانا کھایا تھا؟ وہ جو جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا وہ ہرونز کر دی۔ نہیں، اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ سکندر نے اسے دیکھا۔ میں کوشش کروں گا کہ صبح تک گھر مل جائے، اب بے فکر رہیں۔ اس کی حالت سمجھ رہا تھا، تب بھی نرم لہجے بولا۔ یوں دور دور بھٹکنے سے بہتر سکندر کہ میں گاؤں چلی جاؤں۔ بے بسی کی حد پر کھڑی تھی۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ میں نے بات کی ہے، اگر آپ چاہیں تو کیس کر سکتے ہیں، سکندر نے کہا تو وہ استہزائیہ ہنسی۔ کون لڑے گا میرا کیس؟ اور یہاں مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے، مقدموں پر مقدمے لڑے جاتے ہیں، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ بیٹھ کر اپنے اسکارف کی پینیں اتارتی۔ سکندر خاموش رہا۔ جب تم بھی تھک جاؤ تو بتا دینا، وہ بلا وجہ تلخ ہوئی تھی۔ میں کھانا آرڈر کر دیتی ہوں۔ سکندر انٹرکام کی طرف بڑھا تھا۔ زابیر نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ کچھ بھی اس کے حق میں نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ کھانا آرڈر کرنے کے بعد خود کمرے سے نکل چکا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد لابی میں بیٹھ کر گزاری، گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ ریسیپشن کو دیکھا، وہی کاؤنٹر گرل اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ سکندر خفیف سے مسکرا، اس میں شال درست کرتا لفٹ کی بجائے سیڑھیاں چڑھنے لگا، سست روی سے چڑھتے ہوئے جیسے وقت کو بہت تیزی سے گزارنا چاہتا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے طویل سانس لیا، دباؤ ڈالا تو دروازہ ان لاک تھا۔ اس نے تعصب سے گردن ہلائی۔ بھلا دروازہ لاک کیوں نہیں کیا تھا اس لڑکی نے؟ دروازہ کھول کر گردن اندر گھسائی۔ نائٹ بلب جل رہا تھا۔ پھر نظر بیڈ پر گئی، سر تک لحاف اوڑھے سو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا، چادر اتار کر صوفے پر رکھی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پانی رکھا تھا، لینے کو جھکا۔ اسی لمحے زابیر نے چہرے سے لفاف اتارا اور سیدھا ہونا بھول گیا۔ مکمل حسن کی تصویر، چہرے پر بکھری زلفیں، سویا سویا سا حسن، اس کے دل میں جو کل کے لیے کھل چکی تھی وہ پھول بن گئی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا، اندر ہی اندر شدید پشیمان بھی تھا اپنی اس حرکت پر۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا کہ ان بکھری زلفوں کو سمیٹ دے۔ اس نے ہاتھ بھی بڑھایا مگر نہیں، اس کا دل دھڑکا تھا، وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس کو کوئی حق ہی نہیں تھا کہ اس کو ہاتھ لگائے۔ میرے دل نے شدت سے خواہش کی تھی۔ اگلے لمحے اس پر عدالت کا ثابت ہوا تھا کہ اس نے ہاتھ تیزی سے پیچھے کیا تھا، پانی پینے کا ارادہ تک کرتے الٹے پاؤں صوفے تک آیا تھا، گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کا
دل اب بھی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس کے ماتھے پر نمودار ہوتی، اسے شدت سے خود کو ملامت کی تھی اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کے وہ لیٹ گیا تھا۔ دماغ سوچو کہ اماجگاہ بنا ہوا تھا، وہ مسلسل اپنی سرکت پر خود کو کوس رہا تھا۔ دوسری طرف زاویہ ملک نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا اور دروازہ کھولنے کی آواز پر نیم بیدار ہوئی تھی۔ پھر اسے قدموں کی آواز بالکل اپنے پاس روکتی محسوس ہوئی۔ پھر اس کی ساری حیثیت بیدار ہو گئی تھی مگر وہ ہل نہیں سکی تھی، یوں ہی چہرہ چھپائے لیٹی رہی۔ کتنی لمحے وہ سکندر کو اپنے پاس کھڑا محسوس کرتی رہی، پھر غیر ارادی طور پر اسے کروٹ لی تھی۔ لحاف بھی منہ سے اتار دیا تھا، اسے لگا تھا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ سکندر کے مرکوز سے اٹھتی خوشبو سے اپنے بہت پاس محسوس ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں شاید سکندر کو اس کی لرزتی پلکیں نظر نہیں آ سکی تھی۔ پھر قدموں میں چاپ دور جاتی سنائی دی۔ نیند رخصت ہو چکی تھی اور اب ایک نیا خواب اس کی آنکھوں میں سجنے کو مچل رہا تھا اور وہ انجان تھی۔ اداسیوں نے راج میرے دل پر کر لیا تو کیا؟ کون ہے ایسا یہاں جسے امتحان ملے نہیں؟ 9 بجے تھے، وہ رات سے جاگ رہی تھی۔ اس نے آرام سے اٹھ کر لحاف لیا۔ سکندر ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہ اپنی گرم شال اوپر لیے صوفے میں سمٹا ہوا تھا۔ اسے یکدم شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ ایک دل چاہا کہ اس پر لحاف دے دے مگر نہیں۔ مگر ہاں، اس نے لحاف اٹھایا جو بلا شبہ ڈبل بیڈ کا ہی تھا۔ اکیلے لیے پڑی تھی، ننگے پیر کارپٹ پر رکھے، خراما چلتی صوفے تک آئی، دوسری طرف کروٹ لیا تھا۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ آرام سے لحاف اوپر ڈال کر واپس پلٹ گئی، جیسے ہی مڑی زمین نے قدم جکڑ لیے۔ محافظ سویا نہیں کرتے۔ اس کی آواز میں نیند کا ہلکا سا خمار بہرحال موجود تھا۔ اس کی ہمت نے بھی مڑ کر دیکھنے کی۔ انہی قدموں بیٹھ تک لحاف اتار کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ مجھے لگا تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، غیر موزن لہجہ۔ سکندر نے انگوٹھے شہادت کی انگلی سے آنکھیں مستی۔ ساری رات کام ہی کرتا رہا تھا اور بے خبر تھی جاگنے کے باوجود۔ گھر کا بندوبست ہو گیا، فریش ہو جائے، میں ڈائننگ ہال میں اپنی شال کندھے پر ڈال کر باہر جانے لگا۔ رکو سکندر، وہ واپس پلٹ چکا تھا۔ کیا وہ لوگ اسلام آباد سے چلے گئے؟ ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ چوکی تھی سکندر کے چہرے پر سایہ سا کر گزرا۔ شیما نے بتایا کہ میرے گھر کو انہیں بارود مار کر توڑا تھا۔ اس کے لہجے میں کہیں نہ جانے کیا تھا۔ زاویہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا مگر نظر ہٹانی پڑی۔ وہ اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ فریش ہو لیں، کیا اس کو کوئی ملال نہیں تھا؟ نہیں، میرا مطلب ہے مجھے ناشتے کی طلب نہیں ہے، تم نے کرنا ہو تو پھر چلے۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ہاں بس 5 منٹ، کہہ کر وہ جلدی اپنے بال سمیٹنے لگی۔ اسکارف دوبارہ اڑا، اب تک گرم کوٹ نکال کر پہنا۔ چلو، اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اس کے پیچھے بیٹھی سفر کری تھی۔ وہ چاہتے ہوئے اسے نہیں کہہ سکتی کہ کوئی جیکٹ پہنے، کیونکہ وہ صرف گرم چادر اڑے ہوئے تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہ ایک اچھے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ سکندر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آدمی نکلا اور چابی سکندر کو تھما کر چلا گیا تھا۔ ہمیں یہ والا پورشن ملا ہے، پیچھے مالک خود رہتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ صرف اتنا ہے کہ کمرہ ایک ہے، باقی یہ لاؤنج ہے۔ اس کو بتا رہا تھا۔ وہ چپ کھڑی رہی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ تم مجھ سے رائے مانگ کر بار بار مجھے شرمندہ کرتے ہو سکندر، جانتے ہو کہ میں تمہاری ماتحت ہوں۔ وہ اس کو باور کروائی تھی۔ وہ ہنسا۔ میں نمک حرام نہیں ہوں، آپ کو اپنے ماتحت نہیں لا سکتا، مگر آج سے بس اتنا کہوں گا کہ آپ اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالیں گی، کیونکہ یہاں کوئی نہیں جانتا میرے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی ہے۔ کہہ کر وہ کچن میں چلا گیا، وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل شدت سے بھر آیا تو اسے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ فرنشڈ پورشن تھا اور ظاہر ہے کہ کرایہ بھی زیادہ ہوگا، تو سکندر کہاں سے دے رہے ہوگے اتنے پیسے؟ اب تو اس کی ٹیوشنز بھی ختم ہو گئی اور اس کی یونیورسٹی۔ ان ساری پریشانی کی ذمہ دار کون تھا؟ صرف اور صرف زاویہ ملک نا۔ اس نے خود پر ہر درجہ ملامت کی تھی۔ دل میں سب کچھ طے کر چکی تھی کہ ہاں بس اب یہی ایک حل رہ گیا۔ زندگی تجھ سے کیا امید ہے وفارق ہوں، جب مجھے چھوڑ گئے دوست پرانے میرے۔ رات گہری ہوئی تھی۔ اس نے بند کھڑکی کھول کے دیکھا، بارش بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ اس رمجھم نے ماحول کو یکبستہ کر دیا تھا۔ اس نے وی لیدر کا بیگ کھولا، اس میں بہت زیادہ پیسے تھے۔ پھر ذہن ماضی کی طرف گیا۔ یہ کار ابا نے 5-6 کروڑ میں خریدی تھی، جس میں چھوٹے پر جب بھی آتی پورا گاؤں خود گھومتی تھی۔ سکندر کو پچھلی سیٹوں پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ دوسری گاڑی میں اس کے پیچھے ہوتا تھا، اس کا محافظ بن کر۔ اور اب یہ گاڑی پتہ نہیں کتنے کی بکی تھی، اسے گننے چاہے مگر دلچسپی نہیں تھی۔ واپس بیگ میں ڈال کر زپ بند کی اور اپنی بند کیری گھسیٹ کر دروازے تک لائی۔ کمرے کے دروازے سے گدر نکال کر دیکھا، وہ لاؤنج میں صوفے پر سو رہا تھا۔ پنجوں کے بل باہر نکلی کیری اس نے اٹھا لی تھی۔ اتنی بھاری اٹھائی نہیں جاتی مگر اس کو یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ مزید اس شخص پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے صوفے کے پاس سے گزری مگر اس کا کلائی گرفت میں آ چکا تھا۔ کیری ہاتھ سے گر گئی تھی، روح فنا ہو گئی تھی۔ ایک ہی جملہ بازگشت میں گونجنے لگا، محافظ سویا نہیں کرتے۔ اسے تھوک نکلا تھا، آئندہ سے غلطی مت کیجیے گا۔ وہ خونخوار نظر سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ سکندر نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ تو تم مجھے جانے دو سکندر، وہ کلائی تھی۔ کیوں جانے دوں؟ کیا کو قید کر رکھا ہے میں نے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ یہاں سے نکلیں گی تو ہر طرف خون آشام بھیڑیے موجود ہیں، زاویہ بی بی نوش ڈالیں گے۔ کلائی پر اب بھی گرفت مضبوط تھی۔ تو مجھے واپس گاؤں چھوڑاؤ سکندر، میں قربانی کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ زاویہ نے گھنی پلکیں اٹھا کر زاویہ کو دیکھا تھا اور سکندر کا دل ڈوب کر ابھرا تھا جیسے۔ ایک سوارے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سکندر، ساری عمر اپنے بڑوں کے کیے گناہ کو دھوتی رہتی مگر شناخت نہیں ملتی۔ تم کب تک میری حفاظت کرو گے؟ ہم دونوں اجنبی ہیں، ایک دوسرے سے ناشنا، اور غیر مرد اور عورت کے رشتے کو دنیا بدنامی کرتی ہے۔ تھکے ہوئے انداز میں سر جھکائے آنسو پینے کی کوشش کری تھی۔ سکندر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جی میں کہ ساری سچائی بتا دے مگر کیسے؟ ثبوت نہیں تھے، اور جس کے پاس سارا ثبوت ہے وہ اس وقت موت اور زندگی کے دہانے پر تھی۔ قصوروار آپ کے ابا
ابا نہیں تھے زاوین بیوی، ان کو قربانی دینی پڑی تھی۔ وہ سب برا منار تھا، لہجہ خود ہی نرم ہو گیا تھا، مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے، وہ سب تو ملکانی کے پاس ہے۔ اور کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ زاوین نے کچھ نہیں کہا، اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑوائی تھی، کمرے میں چلی گئی۔ سکندر اس گری ہوئی کیری کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ساری رات بارش برستی رہی تھی، ٹھنڈ کے مارے بستر میں ایک دبکی رہی مسلسل رات کا واقعہ آنکھوں میں تازہ ہو رہا تھا۔ کاش کہ سکندر سویا ہوتا اور وہ نکل جاتی، اگر نکل جاتی تو۔ اور سکندر کی باتیں اسے تھک کر سراہنے پر سر گرا لیا، ساکت نظر چھت پر گاڑی، باہر سے مسلسل ہلچل کی آواز آتی۔ پتہ نہیں سکندر کیا کرتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ ہنوز لیٹی رہی۔ یہاں تو ہیٹر بھی نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کے شیما یاد آتی، پھر سکندر کا گھر، اس کی تباہی پہ کیا بیتی ہوگی اس کے دل پر۔ سکندر نے اپنی محنت سے کما کر گھر بنایا تھا، اس کی سوچیں منتشر ہو گئی تھیں۔ پھر اماں کا خیال ہے کہ نہ جانے وہ کیسی ہوں گی، پھر زوبی، پتہ نہیں لوگوں نے اسے زندہ چھوڑا بھی ہوگا یا نہیں۔ خدا کرے ملک خدا بخش، تم موت مانگو تمہیں نصیب نہ ہو۔ اس کی طرف بددعا نکلی تھی۔ غیر ارادی طور پر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، دروازے کو دیکھا جہاں ابھی تک کوئی دستک نہیں ہوئی تھی۔ اٹھ کر شال لپیٹی، سلیپرز پہن کر دروازے کا لاک کھولا جب تازہ ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ لاؤنج کو دھو کر پنکھا چلا دیا تھا اور سکندر شاید کچن میں تھا، وہیں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے لاؤنج دھویا تھا، پھر رات کی بارش آتی تو کیا وہ سردی میں باہر پڑا رہا تھا؟ یا اللہ میری مشکلات اس کو مت دے۔ اس نے بے اختیار دعا کی تھی، سکندر یہ پنکھا تو بند کر دو۔ اس نے دروازے پہ کھڑے کھڑے آواز لگائی تو اسے کچن سے ہاتھ باہر نکل کے پنکھا بند کر دیا تھا۔ یہ تم اتنی صبح صبح پنکھا؟ وہ کہتے ہوئے کچن میں بات منہ میں لے گئی تھی۔ سکندر کا حلیے دیکھ کر شدید خیفت کا شکار ہوئی تھی۔ ٹراؤزر کو گھٹنوں تک فولڈ کیا، سلیولیس ٹی شرٹ پہنے وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ دوبارہ دیکھا تو اپنی باڈی پر مساج کرتا جہاں اسے گولی لگی تھی۔ تو کیا ابھی بھی زخم اس کا صحیح نہیں ہوا تھا؟ گھر کی شاید رینوویشن ہونے والی ہے، وہاں سے چھت ٹپک رہی تھی۔ میں نے لاؤنج دھویا، اسے دیکھ کر بغیر بول رہا تھا، جس پہ زاوین کی یہاں ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زاوین نے لب بھینچی اور گیس آن کی اور ہاتھ سینکنے لگی۔ ناشتہ کرو تم؟ اپنی خجالت مٹانے کو بولی۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا اور سکندر باہر نکل چکا تھا۔ اف، یہ دن بھی میں نہیں دیکھنے تھے۔ اسے سخت چڑھ ہوئی تھی، چائے کے 2 مگ ٹرے میں رکھے اور باہر آ چکی تھی۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا، بادامی رنگ کے شلوار قمیض میں کاندھوں پر ڈارک براؤن شال اولے وہ صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ پہلی بار دیکھنے پر اس کا تاثر کسی جاگیر سے کم نہیں پڑتا تھا۔ زاوین نے دل کی چوری خود ہی پکڑی، ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی، خود اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ؟ اس نے متوجہ کیا۔ سکندر نے خاموش نظر سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر لا دیا۔ کیوں؟ میں کر چکا ہوں، اسے کہہ کر ریموٹ اٹھایا اور ٹرے کو دیکھ رہی تھی۔ خاموشی اسے اپنا ناشتہ الگ کیا اور باقی کچن میں رکھ گئی۔ ناشتہ کرنے کا سوچ رہی تھی جب ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلی اور سلائس اس کے ہاتھ سے گرا۔ سکندر نے بے ساختہ سے دیکھا تھا۔ ملک خدا بخش اور ان کے بیٹے ملک حاکم بخش اس وقت پولیس کی تحویل میں، ان پہ دائر کیے گئے حبس سے بھیجا گئے کیس پر نئی کارروائی۔ زاوین کو تو کاٹو تو بدن میں لہو والی کیفیت تھی۔ سکندر نے خاموشی سے والیوم بڑھا دیا۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ زاوین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، صرف بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سکندر کو دیکھا لاتعلق بیٹھا تھا۔ سکندر یہ کیا تم نے؟ اس کا لہجہ تشکر بھرا تھا۔ نہیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ اسے شانے اچکائے تھے۔ تو پھر پریسیڈنٹ افغان افندی نے، اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اگلے لمحے افندی میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتا چپ چاپ سنتی رہی۔ خبر ہٹی تو سکندر نے ٹی وی بند کیا۔ آپ نے ان کا گھر کیوں چھوڑا تھا؟ سکندر نے پہلی بار پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا گزارا کیسے ہوگا اگر میں اپنا حق چھوڑ دوں گی تو۔ ظاہر ہے یہ لوگ یہ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابا نہیں رہتے میرے رہنے کا ہر جانا دینے کے لیے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ اب ان کی وجہ سے آپ کے مجرم جیل میں ہیں تو میں کیا کروں؟ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا کرنے کو، اور میری غیر موجودگی میں یہ کیس فائل کیسے ہو گیا؟ کون کہہ رہا ہے کہ یہ کیس آپ کی وجہ سے ہوا ہے؟ مجرم وہ صرف آپ کے ہی تو نہیں، کسی اور کا کیس جیتا ہے افندی صاحب نے۔ سکندر نے کہا تو اسے طنز کی آمیزش لہجے میں نظر آئی۔ تو یہ کہ فی الحال آپ کو خطرہ نہیں ہے، آپ گاؤں جا سکتے ہیں، مگر ملکانی بھی وینٹیلیٹر پہ ہے۔ میں گاؤں بھلے نہ جاؤں مگر اب اماں کے پاس تو جا سکتی ہوں نا؟ جی۔ تو پھر کب لے جاؤ گے سکندر؟ اس کی نم آواز میں چمک ابھری تھی۔ جب آپ کہیں۔ ابھی؟ اب بس سے صبح ہی نکلے گی، سکندر نے کہہ کر دوبارہ ٹی وی آن کر لیتا۔ ساری لا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ سکندر نے پرسوچ انداز میں اسے جاتے دیکھا، جس کے علاوہ اور بڑی پیاری مسکراہٹ تھی جو جانے کتنے عرصے بعد وہ دیکھ رہا تھا۔ بہت مہم سی آہٹ، بہت مدھم سا ایک جذبہ، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ڈاکٹر نے کوئی امید افزا خبر نہیں سنائی تھی سوائے اس کے کہ اماں کو ذرا سا ہوش تھا، مگر ابھی غنودگی غالب تھی۔ سکندر کمرے سے باہر کھڑا تھا، شیر ابھی بھی اس کے ساتھ تھا۔ آنکھیں کھولیں نا اماں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنی زاوین کے ٹھیک ہو جائے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے ماتھے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اماں کو اس نحیف حالت میں دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی جب اماں کا سانس اکھڑنے لگا۔ سکندر، اماں کے لبوں سے نکلنے والا پہلا نام سکندر کا تھا۔ بھاگی گئی، اس کو بلا کی جگہ خالی تھی۔ سکندر پاس مؤدب کھڑا ہو گیا تھا۔ سکندر، اماں نے ہاتھ بڑھایا تھا جسے سکندر نے تھام لیا تھا۔ زاوین دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ حکم بی بی؟ میری زاوین، وہ مشکل بولتا زاوین تڑپ کر آ گئی۔ ادھر آؤ ماما، آپ کی زاوین۔ وہ رو پڑی تھی۔ انہوں نے کرب سے اس کو دیکھا۔ میری اور ملک صاحب کی غلطی کی سزا میری بچی کو نہ دینا سکندر۔ ان کا سامنے سکندر کھڑا رہا،
سکندر کا سر جھک گیا تھا۔ زاوین کے آنسو تیز ہو گئے تھے۔ سکندرے، ان کی آواز مدھم ہوتی، حکم بھی اسے سنبھال لی سکندرے۔ زاوین کا ہاتھ تھامتے بولی تو آنکھوں سے لڑی بہہ پڑی تھی۔ زاوین نے تڑپ کر سکندر کو دیکھا جو لب نیچے سر جھکایا کرتا۔ سنبھال لے گا نا سکندرے، وہ عہد لے رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں میں ایک پل کے لیے سکندر کا ہاتھ کانپا تھا، وہ خاموش رہا۔ شیرے نے آگے بڑھ کر سکندر کے ہاتھ کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکندر نے مڑ کر دیکھا، زیرے کی آنکھوں میں عاجزی اور التجا تھی۔ زاوین نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، جس سے سکندر نے بڑا محسوس کیا تھا۔ زاوین نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میری جان سوکھی نکل جائے گی سکندرے۔ سکندر نے بے بسی سے موت کے دہانے کھڑی اس عورت کو دیکھا، پھر شیرے کو۔ شیرے نے آنکھوں سے ہاں کرنے کا اشارہ کیا۔ بڑا مشکل ہے شیرے، کہاں حفاظت اور کہاں شادی؟ وعدہ دے دے سکندرے، شیرے نے بھری ہوئی آواز میں کہا تھا۔ سکندرے، اماں کی ہچکی زدہ آواز آئی تھی۔ سکندر نے ایک نظر سر جھکائے زاوین کو دیکھا۔ سکندر سنبھال لے گی ملکانی جی، کہتے اس نے اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ واضح محسوس کی تو زاوین کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا پائے گی۔ اماں نے آخری لمحوں میں یہ کیا مانگ لیا تھا ان دونوں سے؟ اماں کا وجود ساخت ہو چکا تھا۔ سکندر کے ہاتھ پر سے ان کی گرفت گر گئی تھی۔ سکندر نے ہاتھ بڑھا کر ان کی آنکھیں بند کر دی تو زاوین احتجاج بھی نہ کر سکی۔ شاید ذہنی طور پر تیار تھی، مگر دنیا اب اندھیر ہو گئی تھی، اسے یقین ہو چلا تھا۔ نہیں ہم کو شکایت اب کسی سے، بس اپنے آپ سے روٹھے ہوئے ہیں۔ بظاہر چپ ہیں لیکن سچ بتائیں ہم اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نہیں ہے حوصلہ مجھ میں تمہیں کھونے کا، پر سن لو یہ دنیا مجھ کو کھو دے گی اگر تم کھو دو گے مجھے۔ کیوں جیتا یہ کیس آپ نے افغان؟ زوبیہ رات کو اس کے کمرے میں گئی، افغان نے نظریں چڑھائیں۔ جب اسے آپ کی ضرورت تھی تب آپ نے یہ کیس نہیں لڑا، تم بھول گئی زوبی۔ میں اس کو کہا تھا کہ میں کیس لڑوں گا مگر اس نے انکار کیا تھا۔ بیوقوف لڑکی اپنا حق مار گئی تھی، مگر میں بیوقوف نہیں ہوں۔ اس کی جائیداد کی عوض آپ نے ان سب کو جیل میں ڈالوا دیا۔ وہ شدید حیرت سے بولی، بے شک وہ جائیداد کی اکلوتی وارث ہے۔ اسی لمحے وہ شخص اسے اپنی پہنچ سے بہت دور لگا تھا، وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ملک خدا بخش پر اور بھی بہت مکمل تھے، میں نے بس ایک اسٹڈی کر کے اس کو سزا دلوائی، اب زاوین کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بیرسٹر افغان افندی کی بشمنائی اس کو حاصل رہے گی، بڑے سکون سے بول رہا تھا۔ کس طرح زاوین واپس آ جائے گی؟ پتہ نہیں، شاید آ ہی جائے۔ وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ زوبی کا دل دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اس کا سر روپ یہ تھا۔ وہ الٹے قدم واپس آئی تھی، زاوین کا نمبر ملایا مگر بن جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر پشاور تھا، اس نے سکندر کا نمبر کیوں نہیں کیا تھا؟ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ ان انون نمبر سے کال آئی مگر اسے اٹھا لی۔ ہیلو زوبی، زاوین کے آواز میں اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کہاں ہو زاوین، کیسی ہو؟ بےتابی سے بولی۔ ٹھیک ہو، اس دن تمہارا فون بند ہو گیا تھا، سن کے زاوین کے چہرے پر سایہ سے گزرا تھا۔ کب؟ بتاؤ زوبی کیا ہوا تھا؟ اب اس کو کیا بتاتی کہ افغان نے اسے زبردستی کال کروائی تھی جب خدا بخش اس نے اسلحہ برادوں کو ساتھ لایا تھا۔ افغان نے آرام سے کال کرنے دی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، بس میں سیریس ہے۔ شٹ اپ زوبی، میں نے اس وقت ملک خدا بخش اسلام آباد میں دیکھا تھا۔ زاوین کی آواز میں تلخی تھی۔ جانتی ہو تم کیوں پوچھ رہی ہو زاوین؟ وہ تھک کر بولی تھی۔ ہو کہاں تم؟ سکندر کے گھر، نکاح کر لیا ہم نے۔ زوبی نے موبائل کہاں سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ زاوین، اماں وعدہ لے کر گئی تھی زاوین۔ کیا ہوا خالہ کو؟ میرے پاس کچھ نہیں بچا زوبی، وہ رو پڑی تھی۔ زوبی نے اب جانا تھا کہ تنہا ہونا کسے کہتے ہیں۔ اچھا کہ زاوین، یہ دنیا بھری پڑی ہے مکاروں سے، سکندر تمہیں اصلی پناہ تو دے سکتا ہے نا؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے بولتی، مجھ سے ملو زوبی، وہ جیسے منت کرتی ہے۔ ہاں کل تم یونی آ جاؤ، سنو گھر نہ آنا، وہ جیسے وارن کرتی۔ گھر کیوں نہیں، بس تم یونی آ جاؤ زاوین، کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ بات بات پر چڑھنا پھر نہیں آتا، ہر بات ہر جب منانے والے نہیں رہتے۔ سکندر اسے یونی چھوڑ گیا تھا۔ زوبی کے گلے رکھ کر بہت روئی تھی۔ زوبی اس کو تسلی نہیں دی تھی، مجھ سے رشتہ نہیں نبھایا جائے گا زوبی۔ وہ رو رو کر تھک گئی تھی، سر ہاتھوں پہ گلا لیا۔ کچھ مشکل نہیں ہوتا زاوین، ہولے ہولے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لہجے پر زاوین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ ویرانی، بنجر پن، یہ اداسی کیسے اتر آئی تھی آنکھوں میں؟ زوبی، زاوین نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کاش میں نے ترازو میں تول لیا ہوتا زاوین، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتی۔ زاوین کا دل کٹ گیا تھا۔ مگر میں تو غلام تھی نا زاوین، میں نے محبت کی تھی۔ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، زاوین کو لگا کہ یہ آنکھیں کبھی پانی نہیں پائیں گی۔ محبت کی چاہ بڑی گہری ہوتی ہے، درد نے بہت جگہ بنا لی تھی ان میں۔ جس شخص کو رشتوں میں نزاکت کی پرواہ نہیں ہے، زاوین میں اسے اتنا نازک رشتہ بنا گئی۔ کتنی پاگل تھی نا میں۔ مما مجھ سے شادی کو پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر میں نے ہمیشہ آس بھری نظر سے اس کو ہی دیکھا تھا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا زاوین۔ میرا انتخاب ہی غلط تھا، میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی زاوین۔ وہ چہرہ اب دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ یہ خود اذیتی کی کون سی قسم تھی کہ وہ رونے کو بےتاب آنسو کو ضبط کر دی؟ کیا وہ جینے نہیں چاہتی تھی؟ بتا رہی ہوں زاوین، ہمارے گھر بالکل مت آنا، ہم مل لیا کریں گے، سمجھ رہی ہوں نا؟ اسے اب بھی اس کی فکر تھی۔ زاوین نے بے بسی سے سر ہلا دیا تھا۔ سکندر کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کسی خدشے کے پیش نظر پوچھا تھا۔ زاوین نے سر جھکا لیا۔ اس رشتے میں ہم دونوں کی رضائی شامل نہیں ہے زوبی، تو رویوں کی کیا بات؟ اماں خود تو چلی گئی، مجھے کڑے امتحانوں میں ڈال گئی، پتہ نہیں زندگی اب کس موڑ پر لے جائے گی۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ زوبی نے رخ موڑ لیا تھا، اب کہنے سننے کو رہا ہی کیا تھا؟ مجھے الہام ہوتا تھا، میرا وجدان کہتا تھا، وہ چھٹی حس جو ہوتی ہے مجھے اکثر بتاتی تھی، تمہارے خواب اونچے ہیں، میرے تم ہو ہی نہیں سکتے۔ زوبی افندی نے وہ آخری صفحہ بھی آگ کے علاوہ میں ڈال دیا تھا، پھر جذبات سلگنے کو دلخراش منظر دیکھنے لگی۔ اماں خود تو چلی گئی، مجھے کڑے امتحانوں میں ڈال گئی، پتہ نہیں زندگی اب کس موڑ پر لے جائے گی۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ زوبی نے رخ موڑ لیا تھا، اب کہنے سننے کو رہا ہی کیا تھا؟ مجھے الہام ہوتا تھا، میرا وجدان کہتا تھا، وہ چھٹی حس جو ہوتی ہے مجھے اکثر بتاتی تھی کہ تمہارے خواب اونچے ہیں، تم میرے نہیں ہو سکتے۔
زوبی افندی نے وہ آخری صفحہ بھی آگ کے علاوہ میں ڈال دیا تھا اور پھر جذبات سے لگنے کا وہ دلخراش منظر دیکھنے لگی۔ ایک وکیل کی زندگی میں محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم پلان سے بناتی رہو گی زوبی، افغان بھائی کبھی تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ وہ زاوین کی ساری آوازیں اس کو سنائی دی تھی مگر اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بے رحمی سے اپنے جذبات کو، اپنی محبت کو ختم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ محبت کی اہمیت کسی کی بھی زندگی میں نہیں ہوتی زاوین، کوئی فطرت سے مجبور ہو کر تو کوئی وعدوں کی پاسداری میں رشتے بنا لیتا ہے۔ اس نے بھڑکتے ہوئے علاوے کو گھورتے ہوئے سوچا تھا اور واپس پلٹ گئی تھی۔ موت کیا؟ ایک لفظ بے معنی، جس کو مارا جدائی نے مارا، یہ جو ہر موڑ پر آ ملتی ہے مجھ سے، بدنصیبی کہیں میری دیوانی تو نہیں؟ سنا تھا کہ آنکھیں سب بتاتی ہیں، نفرتیں بھی، حسرتیں بھی، مگر اس شخص کی نظر میں کیا تھا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس گزرے وقت سے وقت میں سکندر حیات خان نے اسے کچھ نہیں مانگا تھا، کچھ نہیں چاہتا۔ وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی مگر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، لب بستہ، خاموش، اس کے سارے کام کرتی تھی، وہ کچھ نہیں کہتا تھا، وہ اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ قدرت نے رکاوٹیں دور کرتی تھی مگر ان دونوں کے درمیان وہ مقدس رشتہ بنانے کی قدرت نے شاید اچھا نہیں کیا تھا۔ زوبی سے اس کی روزانہ بات ہوتی تھی، وہ اسے سمجھاتی تھی کہ اس رشتہ کو قبول کرے مگر وہ کیا بتاتی، وہ تو سکندر کی حیات خان کی اسیر ہو چکی تھی، دل سے سب کچھ قبول کر چکی تھی مگر جہاں جذبوں کی پذیرائی نہ ہو وہاں اظہار کر کے کیا فائدہ تھا۔ زوبی کی شادی میں کچھ دن باقی تھے۔ افغان افندی نے اپنی مرضی سے شادی رچا لی تھی اور زوبی کی آخروں میں بھی دم تو گئی تھی، اپنی محبت کو دل کے نہا خانوں میں چھپا کر مذہب عشق سے بغاوت کرتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ لڑکی ہونا آسان بات نہیں ہے، ہزاروں خواہشوں کو مارنا پڑتا ہے، دل میں دبانا پڑتا ہے، خود کو فراموش کر کے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کبھی زمانے میں سر اٹھا کے جینے کے لیے تو کبھی پگڑیوں کی لاج میں۔ اپنی ذات کو فراموش کرنا آسان بات نہیں ہوتی۔ آج رات وہ کافی دنوں بعد گھر آیا تھا، اس کے بغیر اکیلے رہتے اس کو جو خوف آتا تھا وہ اس کو کہہ بھی نہیں پاتی تھی۔ آ کر وہ بستر پر لیٹ گیا تھا، زاوین نے مشکل خود کو کمپوز کیا ہوا تھا، صوفے سے اٹھ کر اس سکائی وہ تھکا ہوا پریشان لگا تھا۔ سکندر، اس کے بعد پر سکندر نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، نظروں میں سوال لیا، اس کو دیکھا، اس کی آنکھیں گلابی ہو تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ جھجکتی ہوئی فکر مندی سے بولے سارے لا گیا تھا، وہ تھیلیاں مسلنے لگی۔ سکندر نے اس کو دیکھا، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ زاوین کو شرمندگی بھی ہوئی، وہ زوبی کی شادی میں جانا چاہتی تھی، کیا اب آپ کو اجازت مل گئی وہاں جانے کی؟ میں بس شادی دے کر آ جاؤں گی، رکوں گی نہیں وہاں پر۔ میں نے آپ سے پروگرام نہیں پوچھا، وہ طلق ہوا تھا، وہ اب اکثر طلق ہونے لگتا تھا۔ تو کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ بے ساختہ کیا گئی۔ سکندر نے اکثر نظر انداز کیا۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ وہ امید بھرے لہجے میں بولی۔ سکندر نے رخ موڑ دیا۔ میرا وہاں کیا کام؟ کزن وہ آپ کی ہے، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں بھی تو تمہاری کچھ لگتی ہوں، وہ دل میں ہی سوچ سکتی۔ مسکرا اٹھی۔ سکندر نے اس کی مسکراہٹ سے نظر چرائی۔ میں آپ کو چھوڑ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کہہ کر وہ واپس صفحے پر آ گئی، کمرے کی لائٹ بند کی اور زیرو وولٹ کا بلب آن کر کے چادر تان لی۔ اس کی آنکھوں میں بڑے خواب خوبصورت بسیرا کر کے آنکھیں مول لی، مگر ذرا کی ذرا چادر میں سے جھروک کے بنا کے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ کروٹ لیے لیٹا ہوا تھا۔ چاہ کر بھی اسے کھانے کا نہیں پوچھ سکی تھی۔ اس بات پر اس کو ملامت ہوئی، ہاں افسوس ضرور ہوا تھا کہ وہ اسے پوچھ نہیں سکی کہ اتنے دن کہاں تھا۔ واپس چادر اوڑھ لی۔ محبت ہمیشہ انجانے میں ہی ہوتی ہے، اسے چاہتی جیسے غلطی سے بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر جو سوچ سمجھ کے کی جائے محبت ہی نہیں ہوتی۔ نام کیا رکھو گی؟ شیما کا بیٹا ہوا تھا اور پیر اس کی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ آپ بتائیں بھابھی؟ وہ جب اس کو بھابھی کہتی تھی مانو سے خون بڑھ جاتا تھا، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگ جاتے تھے۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں، تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ فون سننے کے ساتھ ساتھ ہنڈیاں بھی بھون رہی تھی۔ سکندر کو اچھی جاب مل گئی تھی، کمپنی کی طرف سے فلیٹ بھی ملا تھا، وہ بہت زیادہ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا۔ جاب کے بعد سے اس میں بڑی تبدیلی آئی تھی، اب وہ رات کو گھر ٹائم پہ آنے لگا تھا اور زاوین کے لیے یہی کافی تھا۔ اس لیے میں کال بیل ہوئی، روکوشیما سکندر ہے شاید، اس نے فون سلیب پر رکھا اور دروازے پر آئی۔ دوسری طرف پوسٹ مین تھا، اسے لفافہ دے کر دروازہ بند کر لیا۔ بے دھیان میں وہ لفافہ ٹیبل پر ہی ڈال دے، فون کان سے لگایا مگر شاید بند ہو چکا تھا۔ ادھر 9 بجے اور ساتھ ہی بیلو مسکراتے دروازے تک گئی۔ سکندر ہی تھا، بہت سے شاپرز اٹھائے ہوئے جو اس نے زاوین کو پکڑائے تھے، وہ خوش لگ رہا تھا، اسے یاد تھا کہ آج یکم تھی اس کی پے آئی ہوگی۔ یہ اتنا کچھ کس کے لیے سکندر؟ گھر کے لیے، وہی مختصر جواب سامان لاؤنج کے ٹیبل پر رکھے ہوئے دیکھنے لگی۔ ارے واہ، یہ مگ تو بہت ہی پیارے ہیں۔ وہ 2 پلین مگ ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھے تھے، اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تم فریش ہو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بیچاری خجل سی ہو گئی تھی، سامان اٹھا کر کچن میں گئی۔ سکندر نے جاتا دیکھ کر گہری سانس لی تھی اور ٹی وی آن کر لیا تھا۔ کھانے کی ٹرالی ادھر ہی لے آئی کیونکہ ٹاک شو چل رہا تھا اور وہ وہاں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ خاموشی سے ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ تو پھر آپ کب جا رہی لاہور؟ وہ اچانک بولا تو اس کو بے اختیار اچھو لگے، وہ شدت سے کھانسنے لگی تھی۔ ارے رے رے رے، اس نے پانی کے گلاس کی طرف بڑھایا، کمر پر تھپکی دی تھی، نارملی تو آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ ایسا کیا میں نے پوچھ لیا تھا؟ سکندر نے کہا دوپٹے سے آنکھیں صاف کی۔ پرسوں شادی ہے، پرسوں جاؤں گی، تو آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ چونکی، پھر کچھ سوچ مسکرائی۔ مثلاً کہ کیا؟ وہ سنجیدہ انداز سے بولی تو سٹ پٹایا، وہ پھر سے مسکرائی۔ شادی کے لیے کچھ چاہیے تو بتائیں۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا، سب کچھ تو ہے۔ وہ برتن ٹرالی میں واپس رکھنے لگی۔ مارکیٹ چلیں گی؟ کچن کے دروازے سے حیرانگی سے پلٹی تھی، وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ کس لیے؟ وہ تنگ لازمی کرنا چاہ رہی تھی۔
آپ کے لیے کہہ کر چہرہ واپس موڑ لیا تھا. اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا. کچن وغیرہ سمیٹ کر آئی تو وہ منظر تھا. چلیں, چابی اٹھا کر بولا تو اس بات میں سر ہلانے لگی. اس کے ساتھ سیڑھی اتر دی. سکندر کی چال میں آج تیزی اور پھرتی نہیں تھی. بڑے سکون سے بائک تک آیا تھا. بائک اسٹارٹ کی تو آج زاویہ کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی. اسے بڑے مان سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بیٹھنے اور بائک اسٹارٹ کرنے کے بعد نہیں ہٹایا تھا. جسے سکندر نے واضح محسوس کیا تھا اور پہلی بار نظر انداز نہیں کر سکتا. نہ جانے کیوں اسے بڑے غیر محسوس انداز میں اسپیڈ ایسا کری تھی. وہ بھی محسوس کر چکی تھی. سر جھکا کے مسکرا دی تھی. اسے یہ خاموش سہانا سفر بڑا اچھا لگ رہا تھا. گرمی کا شروع تھا اور پھر اسلام آباد میں تو اتنی گرمی پڑتی نہیں تھی. وہ بہت سے خوبصورت سوچوں میں گھری جب اس نے بائک روکی تھی. وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ کے سامنے رکے تھے. اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا. یہ ٹھیک تھا کہ اس کے پاس دولت نہیں تھی, مگر وہ خود بھی کبھی اتنی مہنگی دکانوں پر نہیں گئی تھی. زوبی کے ساتھ ہمیشہ لوکل پلیس پر گئی تھی. تم یہ کہاں آ گئے سکندر؟ لب کچلتے ہوئے بولی. سکندر نے ایبروز کا کر اس کو دیکھا. آپ کے ڈریس لیتے ہیں, یہاں کی ویرائٹی نہیں ہے. کہیں اور چل بلکہ میں تمہیں بتاتی ہوں. میں نے اور زوبی نے ہمیشہ وہی سے لیے ہیں. وہ تیز کہتی بولی. کچھ دیر بعد وہ ایک دکان پر کھڑے تھے. یہاں سے؟ سکندر نے حیرانگی سے پوچھا. اس نے فوراً اس بات میں سر لایا. سکندر نے شانے اشکا کے اس کے ساتھ اندر بڑھ چکا تھا. اکثر اسلام آباد آتے تھے, یہیں کی شاپ. اس کا لڑکھڑاتا لہجہ دیکھ کر سکندر نے اس کی بات کاٹی تھی. خواہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے یہیں سے لینا ہے تو آپ کی مرضی. وہ نارمل انداز میں بولا تو وہ نظر چرا گئی. دکاندار نے نئے ڈیزائن اس کو نکال کے دکھائے. اگر وہ سکندر کی پسند کے انتظار میں بیٹھی تھی, وہ بھی بھام گیا, مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کیا کہے. بتاؤ سکندر, آخرکار زاویہ نے ڈھیٹ ہو کر پوچھا تو سر پٹایا. بھلا میں کیا بتاؤں جو آپ کو پسند ہے؟ مجھے کوئی پسند نہیں آ رہا. تو کہیں اور چلیں؟ وہ اٹھنے لگا. نہیں, یہیں سے لیں گے. واپس بیٹھ کر دکاندار نے مسکراہٹ چھپائی تھی. زاویہ نے ہاتھ روک چکی تھی. سکندر نے یوں ہی گرین کلر کا ڈریس نکلوایا. اس کی طرف بڑھایا. یہ کیسا ہے؟ وہ پوچھا تھا. بہت اچھا ہے, یہیں پیک کروا لو. خوشی تو اس کے انگ سے پھوٹ رہی تھی. سکندر نے پیک کروا لیا. اب چلے گھر؟ زاویہ نے کہا تو سکندر نے اس کو دیکھا. بس؟ ہاں تو اب اور کیا آپ کے پاس جیولری ہے؟ اسے کافی دیر بعد سکندر نے پوچھا. تو زاویہ نے چہرہ موڑ کر مسکرائی. وہ انجان نہیں تھا. سب کچھ تو ہے میرے پاس, سب کچھ. وہ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت لائی تھی. اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر بولتی. سکندر نے بے ساختہ نظر چرائی تھی. کھلکھلا کر ہنسی تھی. تیز قدم اٹھاتا بائک چلا گیا تھا. وہ لمحہ شور جسے جانا کنی کئی چہرے سے زندگی کی نقابیں الٹ گئی. پوری حویلی میں چراغاں تھا. اس گھر کا لاڈلا سپوت واپس آ رہا تھا. ملک شیر علی نے پورے گاؤں کے دعوت نامے بھیجے تھے. حویلی کا کونا کونا سجایا گیا تھا. پیار کپڑے پہناؤ ملکانی جی, اس کو چاچا آ رہے اس کا. زاویہ کو پیار کرتے وہ بول رہے تھے. وہ 2 سال کی چھوٹی سی بچی مسکرائی تھی. پھر باہر گاڑیاں رکی. مبارک سلامت کا شور اٹھا. ملکانی نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا. ملک سعادت نے سب سے مل رہا تھا. کیا ملازم تو کیا اس کا بھائی, مگر اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی. اور یہ بات ملکانی نے شدت سے محسوس کی تھی. وہ پورے 15 سال بعد واپس آیا تھا. 15 سال کی برس سے ہی شہر میں تعلیم حاصل کرتا. اور جب کبھی کبھار ملنا آتا تو بہت خوش ہوتا تھا. مگر آج اس کی آنکھوں میں چمک منقوط تھی. سلام بھرجائی. وہ خود ہی ملنے آ گیا تھا. کتنا جوان ہو گیا. تو زاویہ کے ابا اور ملک سعادت میں 8 سال کا فرق تھا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. اور انہوں نے اس کے سر کا صدقہ اتارا تھا. زاویہ نے نا, وہ سوتی ہوئی بچے کو اٹھا کر بولتا ذرا سا کسمس آئی. اٹھ جا چاچا کی جان, اتنی دور سے ملنے آئی ہوں. اس کے رخسار پر بوسہ دے کر بولا. ملکانی اس کے انداز دیکھا. اس کو اس کی پیار آنکھوں میں تاریک سائے نظر آئے تھے. کیا بات ہے سعادت لیلی, پریشان ہو؟ ملکانی نے پوچھا تو اسے زاویہ کو دوبارہ لٹا دیا. ویسے 1 دن تک واپس جاؤں گا بھرجائی. کیوں؟ پہلے ہی 15 سال تھوڑے تھے. تیرے ریجے پر کیا گزرے گی؟ بس بھرجائی, یہاں دل نہیں لگتا. عجیب سی اداسی. وہاں پر کام شروع کیے ہوئے دل لگ جاتا ہے. اداسی لہجے میں گھلی ہوئی تھی. کیا ہوا ہے سعادت علی, کیا اب مجھے بھی چھپائے گا؟ اس کے شانے پر ہولے سے ہاتھ رکھا. وہ اتنے سے سہارے پر بکھرنے لگا. مگر آخر کو ملک تھا, کیسے رو لیتا. کچھ نہیں بھرجائی, خواہ وہم نہ کر, کان لگوا دے, کہہ کر تیزی سے نکل گیا تھا. اندر آتے ہی ملک شیر علی چونکے تھے. اس کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں, شاید تھا کہ کھانا لگواتے. وہ بھی زاویہ کے کپڑے ڈال کر باہر نکل گئی. رکھا تھا وہ اس کو غلاف روح میں سنبھال کر. وہ زخم بھی تو کسی آشنا کا تھا دیا ہوا. وہ نومبر کی سرخی میل سے پیر تھی. سعادت علی گاؤں کے پیچھے نہر کنارے بیٹھا تھا, اکیلا, بالکل تنہا. اس بہتے پانی کو ساکت ہو کر دیکھ رہا تھا. وہ خود کی تلخ سچائی سے واقف تھا. بس آخری بار ویر جی سے ملنے آئے تھے کہ پتہ نہیں دوبارہ. اسے اس طرح کبھی کبھار خوف بھی آتا تھا. حویلی نہیں چلنا چھوٹے ملک, شیر نے اس کو ہلایا تھا. اس نے اس نوجوان کو دیکھا اور بڑی حسرت سے دیکھا تھا. یہ زندگی کتنی عجیب ہے نا شیر خان. دوبارہ اس بہتے پانی پر نظر ٹکا دی. ہاں بہت. میری ٹکٹ کنفرم ہو گئی شیر خان, پرسوں چلے جاؤں گا واپس. اور پھر میری نہ چھوٹے ملک, اوپر والا بہتر کر گئے. اس کے پاس کون سی کمی ہے؟ کاش کے دل میں پڑھنے کی حسرت نہ ہوتی تو یہ 15 سال اپنوں میں گزار لیتا. اب تو 15 دنوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. داؤں سے ٹپکے تھے, اسے صاف نہیں کیے تھے. چلو میں آ جاؤں گا. پھر شیر خان چلا گیا. مغرب کی اذان ہو چکی تھی. پر وہ ٹس سے مس. اچانک اس نے وہ مدد پکاری تھی. وہ آواز کسی پھر بھاگا, مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. وہ لوگ لڑکی کو مار کے پانی میں پھینک چکے تھے. اسے نہر سرخ ہوتا پانی دکھا. وہاں زندگی کا تو واقعی کچھ پتہ نہیں تھا. یہ لڑکی کون تھی وہ نہیں جانتا تھا. بس اس ڈوبتی ہوئی لاش کو دیکھ رہا. کتنی دیر کھڑا رہا, گنگ دیکھتا رہا. ہوش تب آیا جب اس کی کمپیوٹر بندوق رکھی. کون ہو تم؟ اس نے بنا تاثر کو اس کو دیکھا تھا. یہ احساس مان پڑ گیا تھا کہ خود موت کے دہانے پر کھڑا ہے. یہ قتل تم نے کیا ہے؟ ایک دھار تھی جو اسے سنائی تھی. نہیں,
میں نے نہیں مارا، البتہ میں اس کو بچا نہیں سکا۔ مڑ کے پانی کو دیکھنے لگا، وہ لوگ اس کو گھسیٹے گاؤں کے چوراہے پر لائے تھے۔ بڑی حویلی میں تو بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ملک شیر علی ہانپتے ہوئے پوچھے تھے، کیا ہوا سعادت؟ انہوں نے اس کو ہلا کر پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ان دونوں نے مارا اس لڑکی کو۔ واضح اشارہ دیا تھا کہ دوسری جانب سے بندوق کے لوڈ ہوئی۔ رکو رکو، ملک شیر نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، فیصلہ پنچایت پر چھوڑتے ہیں۔ اور ذرا سی دیر میں پنچایت بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے بیٹے نے ملک خدا بخش بیٹی کو قتل کیا، گواہ کتاب کی قسم کھا رہے ہیں، حلف کو تیار ہے، اب اور کیا رہ جاتا ہے؟ سرپنچ نے کہا تو ملک سعادت نے کہا، خون کھول اٹھا۔ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں قانون کارروائی کرواؤں گا، مجھے ہر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ویر جی۔ میں صرف اور صرف آواز سن کر بھاگا تھا، وہ لڑکی انتہائی نازیبا حالت میں قتل کی گئی ہے، لاش کا پوسٹ مارٹم کروا کے ثبوت مل سکتے ہیں۔ وہ دھاڑا تھا مگر وہ بھول گیا تھا یہ قبیلے تھے، یہاں قانون کا عمل دخل کبھی نہیں رہتا۔ ملک شیر علی نے اس کو خاموش ہونے کا کہا تھا۔ تو اس کے بدلے کیا چاہتے ہو؟ میرے بھائی کی جان بخشی کا کیا لوگے؟ ملک خدا بخش، ہماری بیٹی مری ہے تو ہمارے خاندان میں اس وقت کوئی جوان لڑکی نہیں ہے۔ ویر کی بات ہر سعادت نے اس کو بے یقین نظر سے دیکھا۔ تمہاری بیٹی نہیں ہے کیا؟ اور ملک شیر علی کی پگڑی تو اب اچھلی تھی، سر تو اب جھکا تھا۔ خدا بخش، سعادت نے اس کو گریبان سے پکڑا تھا۔ تیری جرت کسی ہوئی حویلی کی بیٹی کو سوچنے کی؟ وہ اس کو مکے مارتا، لوگوں نے چھڑوایا، وہ ہانپ رہا تھا، کمپنی کے رگیں ابھر آئی تھی۔ چپ کر جا سعادت، شیر علی نے کہا تو سعادت نے میز کو ٹھوکر ماری۔ وہ بہت چھوٹی ہے ملک خدا بخش، ان کے لہجے میں التجا تھی۔ مہلت دے سکتے ہیں ہم، اس قابل ہو جائے تو ہمارے حوالے کر دینا۔ اور پھر سب کچھ آ گیا تھا۔ ملک سعادت کی تیز نے سانس لینے کی آواز گونج رہی تھی۔ منظور ہے، شیر علی کی آواز سکوت کو توڑا تھا اور سعادت کا سر جھکا تھا۔ پنچایت برخاست ہو گئی تھی، ایک حکم نامہ زندگی چیر گیا تھا۔ ملکان نے بے یقینی سے اپنے سر کے سائے کو دیکھا تھا۔ منتوں سے ملنے والا پھل ملک جی، ہماری زمین، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ مگر ملک شیر علی نے خود کو کمرے بند کر لیا تھا۔ مجھے ویر جی سے امید نہیں تھی شیرے، میں قلم کروا دیتا، میں لیس گڑیے کی زندگی داؤ پر لگا دی جس کی اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور شیر خان سے ضبط نہیں ہوا تھا، سعادت کے گل لگ لگ کر رو رہا تھا۔ زندگی واقعی عجیب اور کٹھن شیر ہے، ہر سو بھول بھلیاں میں بے بس ہوں شیر ہے، اسے کان نشانے کو تھبکتا بولا تھا۔ پنگھوڑوں میں سوتے ہوئے مسکراتی زاوین اس بات سے قطعی انجان تھی کہ اس کی زندگی کی بازی لگ چکی ہے۔ پھر سعادت علی واپس چلے گئے۔ پورے 10 دن بعد اس کا جنازہ گاؤں تھا۔ وہ جوان میت گھر آئی تھی۔ ملک شیر نے خود کو ساکت ہوتا محسوس کیا۔ وہ سعادت اٹھ ہوئے، اس کو سفید کپڑے میں موجود چہرہ پکڑ کر وہ التجا کر رہا تھا۔ سعادت، وہ رو رہے تھے۔ شیر خان الگ آنسو بہا تھا۔ زاوین نے اس کو رو رو کر سب کو رلا دیا تھا۔ وہ اس شخص کی زندگی کی ضمانت تھی جس کو اپنی زندگی نے اس سے وفا نہیں کی تھی۔ کیا ہو گیا تجھے سعادت؟ اپنے بال نوچ رہے تھے۔ 15 سال اس کو خود سے دور رکھا تھا، بس اس کی خواہش پر اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا نتیجہ دائمی جدائی تھا۔ انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ان کو پچھلے 5 سال سے کینسر تھا اور ڈاکٹر نے تو پتہ نہیں کیا بتایا تھا۔ مگر اس کے بعد ملک شیر علی بھی نہ سنبھل سکے۔ بہت بڑے غم ٹوٹ پڑے تھے ان پر، جن کو سہنا اب مشکل لگ رہا تھا۔ امنوں پر مٹی ڈال کر سکون آتا بھی بھلا تو کیسے؟ چاک دامن تو خیر سل جاتا ہے، چاک ہستی کہاں رفو کرتے۔ اس ماں کا کلیجہ روز کٹتا تھا، روز زخم ہرے ہوتے تھے، روز بروز اپنے جگر گوشے کو خود سے دور جاتا دیکھتی تھی۔ مجھے ہاسٹل نہیں جانا ماں۔ وہ جب 8ویں میں ہوئی تھی، ملکانی نے اس کو اس کے باپ کو مجبور کیا تھا کہ اس کو ہاسٹل بھجوا دے، اور بھجوا بھی دیا۔ اس کی چھٹی جوانی سے پریشان تھی کیونکہ خدا بخش کا پیغام بارہا مل چکا تھا۔ ملک شیر علی نے کچھ مہلت مانگی تھی، اسے 5 سال دیے تھے اور تو ڈاکٹر کیسے بننے کی وہاں نہیں رہے گی تو، اور وہ پھر ہاسٹل رہنے لگی۔ پھر زوبی کے کہنے پر وہ اس کے گھر شفٹ ہو گئی کیونکہ زوبی وہیں پڑتی تھی۔ ملکانی کو اعتراض نہ ہوا تھا کیونکہ ان کی سگی بہن کا گھر تھا، مگر خون کا رشتہ بدلنے میں کہاں دیر لگتی۔ زوبی کے باپ نے زاوین کے خرچے اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ ملک صاحب اس کو پیسے بھجوانے لگے۔ وہ ہر چھٹیوں میں گاؤں آتی تھی، مگر اماں اس کو واپس جلدی سے بھجوا دیتی۔ وہ سخت حیران ہوتی تھی۔ ابھی چھٹیاں باقی ہیں نا اماں، کوئی بات نہیں، جا کے آرام کر لیں، تھکن اتار لیں، ڈاکٹر نے پڑھنی ہے، آسان تھوڑی ہے۔ اور وہ چپ کر جاتی تھی۔ مگر ملک شیر علی سے برداشت اب نہیں ہوتا۔ انہوں نے منہ مانگی قیمت دینی چاہیے، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ اور جس وقت ملک شیر علی کا قتل ہوا، وہ اسی سلسلے میں گئے تھے، مگر مایوس لوٹے۔ منہ ماری ہو گئی تھی، راستے میں ان پر حملہ اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ملکانی نے سب کو سب کچھ بتا دیا تھا اور اس کے ذمہ اس کی حفاظت تعمر لگائی تھی۔ وقت آنے پر وہ زاوین کو سب کچھ بتانے والی تھی، مگر ان کی اپنی زندگی نے مہلت نہیں دی تھی اور وہ ذرا اس کو سینے میں لے کر جہاں سے پوچھ کر گئی تھی تو اس کو احساس نہیں، اے دل تیری خاطر ایک شخص بڑے کام کا بیکار ہوا ہے۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، آج سنڈے بھی تھا۔ اسے چادر ہٹا کر دیکھا، وہ ابھی تک بیڈ پر سو رہا تھا۔ گھڑی دیکھی تو 9 بجا رہی تھی۔ ایک زبردست انگڑائی لے کر اٹھی، بڑے مست انداز میں وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ ٹرالی میں سامان رکھتی اس کی نظر وہ خاکی لفافے پر پڑی۔ کھول کر دیکھا تو کوئی وصیت نامہ تھا، پھر اپنے اور اپنے باپ کا نام دیکھ کر چونکی۔ وہ جائیداد کے کاغذ سے، پھر لفافہ دیکھا تو افندی کے دستخط تھے۔ اسے گہرا سانس لیا۔ سکندر کو اٹھا کر لائی تھی، ناشتے کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو سکندر، اس نے لفافہ اس کو پکڑایا۔ سکندر نے پڑھا شروع کیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ یہ کب آیا؟ کل شام کو۔ یہ پیپرز ٹھیک نہیں ہے، مگر ملک صاحب کے دستخط اس پر کیسے ہے؟ وہ خود ہی بڑبڑایا۔ تو باقی جائیداد؟ اس نے چونک کر زاوین کو دیکھا، ساری گیم اس کی سمجھ میں آ گئی۔ کیا کاغذات ٹیبل پر رکھے؟ آپ کے خیال میں یہ سب کاغذات درست ہیں؟ پتہ نہیں کہ آپ کو ملکانی جی نے کبھی نہیں بتایا کہ آپ کے نام کتنی جائیداد ہے؟ اس کے پوچھنے پر زاوین نے نفی میں جواب دیا تھا۔ تو جو آپ کو دیے جا رہا ہے کیا وہ کافی ہے؟ اتنا بڑا آدمی اپنی اکلوتی اولاد کو جائیداد میں سے بس ہی دے گا، چند کروڑ؟ کیا مطلب ہے سکندر؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ بہت کم ہے۔ بیرسٹر افغان ایک بہت بڑی گیم پلان کی، وہ جیت بھی چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل کاغذات ملکانی جن کے اکاؤنٹ میں سیف ہے۔ تو ملک شیر علی کی وصیت کے مطابق ساری جائیداد کی آپ اکلوتی وارث ہے، اور صرف آپ، کیونکہ ملک سعادت نہیں رہے اور بہن ان کی کوئی ہے نہیں۔
कौन सादत अली? सिकंदर ने हैरानगी से उसका सवाल पर देखा। क्या मतलब कौन? मुझे नहीं पता, उसे ज़िद चौंक कर कहा। तो सिकंदर ने उसे सारी बात बताई। वो बेकसूर थे, उसके माँ बाप नाहक मारे गए थे। ये सब लालच का नतीजा है सिकंदर। थक कर बोले, तो क्या अब भी केस नहीं करेंगे? सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए केस क्यों करूँ सिकंदर? अगर मेरे साथ और ज़िंदगी जुड़ी थी तो भी, मगर अब मैं अकेले हूँ मुकाबले पर अफगान आफंदी। क्या जो मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है? या आप जैसे लोगों की वजह से खास जिंदा शाद माँ है? तुम क्या चाहते हो सिकंदर? मैं केस दायर कर दूँ, अगर जीत भी जाऊँ तो क्या करूँगी इस दौलत का? मेरे किस काम की? बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनको खैरात की ज़रूरत है। वो इस पर नए बात कर रहा था। हमारे पास ठोस सबूत है, हम ये केस जीत सकते हैं। उसका हौसला बढ़ा रहा था। जामिन ने कुछ पल उसको देखा। उसकी आंखों में अज़म था और हौले से सर इस बात में हिला दिया था। मेरा दिन हो या मेरी रात हो, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। अभी जैसे तुम मेरे साथ हो, यूं ही साथ मेरे रहा करो। उसने केस दायर किया, तमाम सबूत और शवाहिद भी दिए। अदालत ने 2 गवाह मांगे। सिकंदर शेर अली को ले आया। वो मलिक सादत अली की बेगुनाही का भी गवाह था और सिकंदर जावेद की मलकियत का गवाह, उन कागजात का गवाह था। सारी कहानी वाज़ह थी। बैरिस्टर अफगान आफंदी पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो चुका था। उसको मुअत्तल कर दिया गया था। मलिक खुदा बख्श हनूज जेल में था। मलिक सादत अली आज 20 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ था। शेर खान की आंखों में आंसू थे। वो गवाह था, गमख्वार था। अफगान आफंदी को धचका तो उस वक्त लगा जब उसे सिकंदर हयात खान को जावेद के शाना बशाना देखा। वो जानता था कि सिकंदर मलकों का वफादार है, मगर वो इस हद तक वफादारी दिखाएगा वो गुमान भी नहीं कर पाया था। जायदाद जावेद को वापस मिल चुकी थी, मगर वो डोनेट कर चुकी थी। अफगान आफंदी का यह खदशा दूर कर दिया था कि ये नौकर जात किसी की नहीं होती। पहले तुमसे शादी कर ली, अब तुम्हारी जायदाद के चक्कर में। शुक्र था कि ये बात सिकंदर ने नहीं सुनी थी। ज़ुबी की शादी फिलहाल ड्रॉप हो गई थी, क्योंकि केस दायर होने की वजह अगले ही दिन अफगान आफंदी के घर नोटिस गया था। अफगान आफंदी हाउस में परेशानी आई थी। खुदा का शुक्र है कि जावेद ने से मुझे बचा लिया। ज़ुबी ने जब अफगान की मुअत्तली का सुना तो दिल में जैसे कोई अन्नी खो गई थी। अब सिकंदर को लेकर आना तुम शादी पर, उसने कहा। और जावेद ने सिकंदर को देखा तो जो लापरवाही से खड़ा वकील से बात करता। जावेद ने मुस्कुराकर सर इस बात में लाया। आएंगे ना सिकंदर भाई? ज़ुबी ने पूछा तो उसने जावेद को देखा। अब की बार वो नज़रअंदाज कर गई थी। ज़रूर, सिकंदर ने मुस्कुराकर हामी भर ली थी। ज़ुबी विक्ट्री का साइन बनाती वहाँ से चली गई थी। थैंक यू सिकंदर। जावेद ने उसके बाजू पर तशक्कुर भरा हाथ रखा। सिकंदर ने मुस्कुराकर उसे देखकर फिर आराम से उसका हाथ अपने बाजू से हटा दिया था, आगे बढ़ गया था। यह हरकत जावेद ने शिद्दत से महसूस की थी। उसे जब के अब भी बार न हो सका। आंसू उसके गालों पर लड़क आए थे। कभी खुद भी मेरे पास आ, मेरी बात सुन, मेरा साथ दे। जो खलिश है दिल से निकाल कर, मुझे उलझनों से निजात दे। मुझे दिन दे अपने ख्याल का, मुझे अपने कर्ब की राह दे। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दे। दिल में होता तो किसी तौर निकल ही जाता। अब तो वो शख्स बहुत दूर तरक के मुझ में। अब की बार वो ज़ुबी की शादी से कुछ दिन पहले ही लाहौर चली गई थी। अफगान आफंदी उसको कहीं नजर नहीं आया था। अपनी वाइफ के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो गया था। ज़ुबी बहुत खुश नजर आती, या पत्नी वाकई थी। जावेद ने कुरीदा ने जब से वो आई थी सिकंदर ने एक कॉल भी नहीं की थी, और वो इसी बात पर उदास भी थी। सिकंदर ने शादी में शिरकत की हामी खुद भरी थी। वो अपने कहे से मुकरता नहीं था, तो अब क्यों नहीं आया था? क्या हुआ है जावेद? ज़ुबी ने रात के दरमियान में पहर उसको फ़ोन की साकत स्क्रीन को घूरते हुए देखा तो पूछा। वो चुप रही। जावेद क्या हुआ है? इंतज़ार कर रही हूँ। उसे बैठ के पूछा, सर टिका दिया। ज़ुबी ने गहरी सांस ली। मैंने कहा भी था कि तुम दोनों इकट्ठे आना। छुट्टी का मसला ज़ुबी, और फिर मैंने भी तो आजमाना चाहा था। वो मरे हुए अंदाज में बोली। ज़ुबी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ सिकंदर हयात खान था, जिसे इन चंद रातों से नींद नहीं आई थी। वो इस अपार्टमेंट में 2 माह से रह रहे थे। इस लड़की ने सारे शब व रोज़ यही गुजारते। वो उसका हर जगह नजर आने लगी थी। कमरे में कितनी ही देर सोफे को तकता रहा था। जावेद शेर मलिक की कमी उसको शिद्दत से महसूस होती। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसको वहाँ से फ़ौरन ले और अपने सामने बैठाए तकता रहे, मगर वो इस से कमजोरी का शिकार हो रहा था। मलिक का नौकर था, ये बात उसे खाती थी। और फिर ज़ुबी की शादी भी गुजर गई, वो नहीं आया। और पहली बार जावेद को सिकंदर पर गुस्सा था। उसने वादा खिलाफी की थी। इसी गम गुस्से के आलम में जब इस्लामाबाद खुद ही वापस आ गई थी। ज़ुबी का छोटा भाई छोड़ गया था। जिस वक्त वो आई, घर लॉक था और डुप्लीकेट से ताला खोला। 5 बजे थे। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शुक्र दोपहर सर धूप फिर साड़ दिए। शुक्र दोपहर सर धूप फिर साड़ दिए। होए तितलियाँ नी थल दिया रेता हुए। बूहे उथे शामो शामी देवे पई बाल दिए। बूहे उथे शामो शामी देवे पाई बाल दिए। हुए लम्बियाँ नी तेरियाँ उड़ीकियाँ हुए। रुस के ना जा यार किसे यार दा। सब पे जुदाइयाँ वाला डंग डाडा मारदा। नी मैं हंसया च यार गवाया ते हो क्या जे लबदा फिरा। जिन यार दे बूहे उथे कोले ते सुर गानो जान हड़ियाँ। उस घुटनों में थी, मसलसल रो रही थी। माँ के मरने के बाद वो आज टूट कर रो रही थी। न जाने क्यों सबकी तनाबें हाथ में ही नहीं आती। सिकंदर आया तो घर की हालत बदली थी। उसने काफ़ी देर बाद नोट किया था जावेद का हैंड बैग डाइनिंग टेबल पर धरा हुआ था। तो क्या वो लौट आई कि वो चौंक पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो जावेद ने सर उठाया, दोनों हाथों से चेहरा साफ किया, दरवाज़ा खोला और वापस मुड़ी। आप कब आई? वो हैरानगी में ही पूछ बैठा। शाम को ही आ गई थी। उसका लहजा सपाट था। भरा हुई आवाज़ पर ठटका। फिर गौर से उसका चेहरा देखा। रोई हुई आंखें, गुलाबी नाक, बिखरी लटें। वो पल भर में करार लौट गई थी। अकेली आ गई हैं? नहीं, ताशी के साथ। उसे ज़ुबी के भाई का नाम ले। सिकंदर चुप रह गया था। वो हरगिज़ न कह सका कि मुझे फ़ोन कर दी, मैं आ जाता। खाना लगाऊं? मैं बाहर चले आता हूँ, आप थकी होंगी। बना चुकी हूँ सिकंदर, कहकर वो कमरे से निकल गई। उसे खाने से हाथ नहीं रोका था, बल्कि उसके साथ बैठी आम रूटीन की तरह खाती। उसकी यही बात उसको परेशान कर रही थी। वो समझ नहीं पाता कि वो रोई क्यों थी।
کافی پیو گے؟ نہیں بس اوکے اوکے کہہ کر برتن کچن میں رکھ گئی تھی. وہ اس کے پیچھے آیا. کیا آپ روتی رہی ہیں؟ اس کے اچانک سوال پر اس کے دل میں درد اٹھا تھا. تو وہ انجان نہیں تھا، اس کی مسکان کے پیچھے کا درد جانتا تھا. تم نے ایسے کیوں پوچھا؟ وہ خاموش رہا. زوبی چلی گئی تھی نا، شاید یہی سوچ سوچ کر وہ جیسے زبردستی مسکرائی تھی. سکندر واپس پلٹ آیا. تمہاری بے پرواہی میری جان لے گی. سکندر حیا خان سلیب پر دونوں ہاتھ رکھے اس نے خود کو گرنے سے بچایا. سکندر نے اس کی حرکت شدت سے نوچ کی تھی. دل میں کہیں کونا روزانہ کھل چکا تھا. دروازہ کھول کے وہ سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر مسکرائی. آج وہ بڑے دنوں بعد آئی تھی. آئے بیجی؟ اس نے راستے دیوار سٹک کے سہارے اندر آئی تھی. کہاں تھی تو میری دل سے؟ لاہور گئی تھی بیجی، میری کزن کی شادی تھی. وہ تازہ فاسے کا جوس بنا لگی. واپس آ کر بتایا بھی نہیں مجھے؟ بس آنے والی تھی بیجی، بس بکھیڑے سمیٹ رہی تھی. اسے مسکرا کر کہا تو وہ مسکرا دی. میری پوتی کی مہندی رکھی ہے ہم نے آج، بتایا تھا نا شادی کر رہے ہیں. وہ گلاس منہ سے لگاتے بولی. ہاں جی، تو رات کو تم آؤ گے نا؟ جی ضرور. اس نے خوشدلی سے حامی بھری تھی. کہاں کر رہے ہیں شادی؟ اسے رسما نے پوچھ لیا تھا. کینیڈا جائے گی میری پوتی، کینیڈا جائے گی میری پوتی. وہ بڑے فخر سے بتاتی. وہ بھی ہنس پڑی. واپس گئی تو وہیں سے پھر خالی فلیٹ اس کو ستانے لگا. منزلیں تیرے علاوہ بھی ہیں لیکن زندگی اور کسی راہ پہ چلنا ہی نہیں چاہتی. اس نے اپنے لیے وہی جوڑا نکالا جو سکندر نے لے کے دیا تھا. مہندی کی مناسبت سے اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا. بالوں کا جوڑا بنا کے بالی کلیوں کا گول گجرا اس پر سجا. اسے گجرے بیجی سے لیے تھے. کاجل کے ڈور ڈال کر اسے مسکارا لگایا. قدرے شوق لپسٹک سے اپنے نازک یاقوتی لب سجائے. کرل کی ہوئی لٹوں کو ایک نظر دیکھا. پھر نازک سا نیکلس پہنا. بازو میں ہری بڑی چوڑیاں پہنی. کسا پہنی تھی. جب دروازے پر دستک ہوئی اس نے ٹائم دیکھا. ابھی 8 بجے تھے. آج وہ جلدی گھر آ گیا. وہ تیزی سے باہر گئی. دروازہ کھول کے اوٹ میں ہو گئی. نہ جانے وہ اس کو دیکھ کر کیا سوچے. اندر آ گیا تو اسے دروازہ بند کر دیا تھا. وہ اس کو دیکھے بغیر کمرے میں جاتے ہوئے خفت سے لال ہو گئی تھی. مگر اسے بھی جانے کی جلدی تھی. تیز سے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے چل پڑی. وہ جو شاید کچھ کہنے کے لیے مڑا تھا اسے ٹکر گئی، مگر وہ بازو میں سنبھال چکا تھا. وہ بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی تھی. اس کے مضبوط بازو کا حصار اس کو اپنے کمر کے گرد محسوس ہو رہا تھا. سکندر اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. مارے شرم کے سر اٹھا ہی نہیں پا رہا. اس کا مومی بدن اپنے گرفت میں دیکھ کر دل انوکھے سانس پر دھڑکا تھا. دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اسے مزید خود میں سمو لے. یہ دل اس وقت باقی کیوں ہو رہا تھا؟ سوری. اس نے بمشکل تمام حلق سے نکالتا سر اٹھایا. وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. کمر کے گرد بار ہنوز اس کے بازو حائل تھے. وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر واضح محسوس کرتی. وہ لگتی خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی. زابین. اس نے کتنے عرصے بعد اس کا نام اپنے لبوں سے پکارا تھا. زابین کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا. وہ اس کے لمس کو اس کی گرفت کو شدت سے محسوس کر رہی تھی. دم ساتھ اس نے سکندر حیات خان کی بدلتی کیفیت کے غماز روشن آنکھوں میں دیکھا تھا. سکندر نے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا. بالوں کا جوڑا کھول دیا تھا. یہ بالکل بے ساختہ امر تھا. اس کے بھورے سلکی بال شانوں سے پر سے ہوتے کمر پر پھیل چکے تھے. سکندر کے بازو ان بالوں پر چھپ سے گئے تھے. وہ اس سجے سوے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی. سکندر نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں آ کر اپنی انگلیوں سے زاوید کے چہرے کو چھوا تھا. بجلی کا جیسے کوئی کندا سا لپکا تھا. زاوید کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا. اسے لگا تھا اگر وہاں کچھ دیر اور سکندر کے ساتھ ملی تو اس کی آنکھوں کی بجلی اس کا بدن جل کر راکھ کر دے گی اور وہ تاعمر اپنی شناخت نہیں ڈھونڈ پائے گی. بھیک میں ملی محبت اس کو نہیں چاہتی. اسے اپنا آپ کسی بہکاوے کے روپ میں نہیں سونپنا تھا بلکہ مکمل عزت و آبرو دل کی آمادگی سے سپورٹ کرنا تھا. اپنی نسوانیت کے پندار کو ٹھیس نہیں لگنے دیتی تھی ورنہ وہ اپنی نظر میں کبھی بھی سرخرو نہ ہو پاتی. بجلی کا کندا پھر لپکا تھا. وہ ہوش میں آئی. ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکل آئی تھی. واش روم میں بند ہو کر دم لیا تھا. اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور سکندر خان اسے لڑکھڑا کے چوکھٹ کا سہارا لیا تھا. وہ کیسے بیٹھ گیا تھا اور زابین کا یہ گریز. اسے لگا وہ ساری عمر سر نہیں اٹھا پائے گا. اسے نظریں نہیں ملا پائے گا. زابین کا وجود اتنا رازاں نہیں ہے سکندر خان کسی بھول کی نظر کر دیا جائے. چشم تصور میں اسے سکندر کو دیکھ کر کہا تھا. وہ رات کو تقریباً 12 بجے واپس آئی تھی. سامنے کے فلیٹ کی ہی تو بات تھی. تھکن سے بدن چور ہو رہا تھا. بیجی نے اسے وہاں بہت سے کاموں میں لگا دیا تھا. وہ لاؤنج میں صوفے پر سو رہا تھا. اس کو کچھ گھنٹے قبل کا واقعہ پھر سے یاد ہے. اس نے بے ساختہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھا. بے بسی سے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر سے گئی. پھر اتنی بھی ہمت نہیں کہ اٹھ کے کپڑے ہی چینج کر لے. اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ سکندر کب آئے صوفے پر سویا. اس کی آنکھ کھلی تو وہ سویا ہوا تھا. ہمت بالکل نہیں تھی اٹھنے کی مگر اٹھی. کپڑے نکال کے واش روم میں لٹکائے. ڈریسنگ میں آگے بیٹھ کے چوڑیاں اتارنے لگی. ساتھ ساتھ ہی نظر سوئے ہوئے سکندر پر جاتی. بلا شبہ مردانہ وجاہتوں کا مجسم ثبوت تھا مگر ایسا کیوں تھا؟ اس سے بہت دور لگتا تھا. کیا واقعی وہ صرف محاسب بن کر رہنا چاہتا تھا؟ اگر ہاں تو پھر کل رات جو ہوا وہ کیا تھا؟ کیا وہ خواہشات سے مجبور ہوا تھا؟ نہیں، کیونکہ وہ تو سکندر تھا نا. کسی بھی احساس سے آ رہی تو پھر کیا وہ بہکا تھا؟ مگر اپنی بیوی پر بہکتا کون ہے؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھک رہا تھا. کتنی دیر وہ اس کا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی. پھر ہولے سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھی. کارپیٹ پر اس کے لمبے بال بکھرے تھے. بغور اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہی تھی. ستوام مغرور سی ناک، روشن و فراغ پیشانی اور گھنیری سیاہ مڑی ہوئی پلکیں. اداس لبوں پر چھائی ہوئی ہر وقت کی خاموشی، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ. وہ بہت خوبصورت تھا. نہیں، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. پھر نظر خود پر گئی. کیا کمی تھی خود اس میں؟ بے دلی سے اٹھی تھی. دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے تو کیا تھا جو درمیان میں حال تھا؟ اس نے پلٹ کر پھر سے اسے دیکھا. اس سے پہلے کہ واش روم میں جاتی دہلی سے پاؤں رپٹ گیا تھا. وہیں دراز میں ہی گر گئی تھی. منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی. سکندر ہڑبڑا کے اٹھا.
پتہ نہیں چوٹ کہاں لگ گئی تھی، اس کی کراہ بڑی بلند تھی۔ سکندر نے مندی مندی آنکھوں اس پر گاڑی گوئے سمجھنے کی کوشش کرا، پھر تیر کی طرح اس کی طرف گیا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس کے آنسو بڑی تیز سے بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دایاں پاؤں پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ میرا پاؤں، اس سے بولنا مشکل ہوتا۔ سکندر شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اٹھیں، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ زاویہ نے تھاما اور اٹھنا چاہا مگر پھر گر گئی تھی۔ یا اللہ! زاویہ کے لبوں نے دہائی دی تھی۔ سکندر جھکا، اس کا داہنا بازو اپنے گردن میں ڈالا اور اپنا بایاں بازو اس کے کمر میں حمال کر کے اسے کھڑا کیا۔ مشکل تمام بیڈ تک آ سکی تھی، اتنی سی دیر میں وہ ہلکان لگ رہی تھی۔ سکندر کمرے سے نکل گیا، دوائی والا ڈبہ اٹھا لیا تو ابھی بھی سسک رہی تھی۔ سکندر نے کمرے کی لائٹ جلا دی اور ادھر زاویہ نے بے ساختہ اپنے بال سینے پر گرائے تھے۔ دھیان کہاں تھا آپ کا؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے اثرات تھے۔ اب کیا بتا دی کہ دھیان کہاں تھا؟ شاید اندھیرے میں پتہ نہیں لگا تھا تو لائٹ نہیں چلتی تھی۔ آرجن اس کے پیر پر لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہاری نیند کا ہی خیال کیا تھا میں نے۔ اس کا انداز کافی حد تک ناراضی لیے ہوئے تھا۔ سکندر نے نظر اٹھا کے دیکھا اور رخ موڑے ہوئی تھی، چہرے پر پھیلے ہوئے آنسو کے نشان اور پنکھے کی آواز سے اٹھتی بھوری زلفیں وہ روٹھی روٹھی سی کتنی اپنی اپنی لگ رہی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی مسکرایا۔ زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں، گرم پٹی باندھنے کے بعد اسے کہا تو زاویہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سکندر نے خاموشی سے باکس سائڈ ٹیبل پر رکھا، ٹائم دیکھا، خاموشی سے اپنے کپڑے نکال کے واش روم میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو چکی تھی، سر پوچھ سر ٹیکا وہ گردن ٹیڑھی کے مسلسل صوفے کو گھور رہی تھی۔ نہا کر نکلا تو ابھی اس کا ارتکاز نہیں ٹوٹا تھا۔ میں ناشتہ بناؤں تو کر لیں گے؟ آئینے کے سامنے کھڑا وہ گیلے بال سنوارتا، پتہ نہیں وہ بال ڈرائی کیوں نہیں کرتا تھا۔ اس نے دیکھا وہ سیاہ شلوار سوٹ میں بڑا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ تو کیا وہ آفس نہیں جا رہا تھا؟ تم آفس نہیں جا رہے کیا؟ بے ساختہ اس کو لبوں سے نکلا تو سکندر نے ایک نظر اس کا عکس دیکھا۔ ظاہر ہے کیسے جا سکوں، آپ کو چوٹ لگی، ذرا ٹھہر کے ڈاکٹر کو بلواؤں گا۔ وہ تمسخر سے ایسے کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس میں خود بھی جا سکوں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میری وجہ سے چھٹی کرنے کی۔ وہ نہ جانے کی طلاق ہوتی۔ سکندر نے اچنبے سے اس کو دیکھا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اتنی تکلیف میں کیسے جائیں گی؟ میں لے جاؤں گا، وہ اس کی طرف مڑ کر بولا۔ ہاں لے کر جانا بھی چاہیے، آخر کو ملکوں کے محافظ جو ٹھہرے، وہ سے لگتے ہوئے لہجے میں بولتی۔ سکندر کا دماغ گھما، اسے یہ بات نہ جانے کی چابک کی طرح کے لگی تھی۔ تو کیا وہ بھی اسے بس ایک محافظ سمجھنے لگی؟ تو کیا غلط سمجھی تھی؟ اسے بھی تو کبھی پذیرائی نہیں کی تھی، کبھی اس کو حسین لمحہ نہیں تھمایا تھا، مگر اسے ابھی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ نہ جانے کیوں نہیں ہوں میں محافظ، شدید درشی سے کہتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل چکا تھا۔ زاویہ نے پکارا بھی نہیں۔ جب روح کسی بوجھ سے تھک جاتی ہے، احساس کی لو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن ایک زنجیر سے پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ وہ گھر سے نکل گیا تھا مگر آفس نہیں گیا تھا، مسلسل ایک قبر میں بیٹھا تھا جو اس ہستی کی تھی جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی تھی۔ میں سارا قرض اتار دوں گا ملک جی، اسے ہاتھ جوڑتے مگر غرور میں کمی نہ ہوئی تھی۔ ساری عمر بھی کام کرے گا نا تو اتنا نہیں کما سکتا سکندر۔ ملک شیرر کی وہ زہر آلود آواز اسے ہمیشہ اس جگہ پر یاد آ کر زخمی کر جاتی تھی۔ میری ماں مر جائے گی ملک جی، وہ کتنا جھک گیا تھا ان کے آگے، ان کے پاؤں پڑا تھا تو انا کو تسکین تھی۔ کل ڈیرے پر آ جانا، مل جائیں گے پیسے، رعونہ سے کہہ کر انہوں نے اپنے سیاہ کھیڑی والے پاؤں واپس کھینچ لیے تھے۔ اسے اکثر نظر انداز کر کسی اور سے بات میں مصروف ہو گئے تھے۔ سکندر کو اس شخص پر غصہ نہیں رحم آیا تھا۔ وہ باہر آئے تو شیر خان کھڑا تھا۔ تیرے ملک صاحب نے بڑے ظالم شیر ہے، میری ماں مر گئی تو دیکھنا خون ان کے سر ہوگا۔ وہ شیر خان کے گلے لگ کر رو پڑا تھا۔ شیر خان بے بسی سے اس دروازے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ شیر خان کے ساتھ شہر پیسہ لے کر پہنچا تھا، جمع بھی کروا دیا، مگر آپریشن سے ان پہلے اس کی ماں مر گئی تھی۔ سفید چادر اس کی ماں کے چہرے پر ڈال دی گئی تھی۔ پھر شیر خان سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، بلک بلک کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے ساری عمر ملک کی حفاظت میں گزار دی تھی، آخر کو ان پر قربان ہی ہوا تھا، اور یہ لوگ اپنی دولت میں اس سے خیرات بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک جان بچا لیتے۔ جب ماں مری تب اس کی عمر صرف 18 سال تھی، شیما بھی چھوٹی تھی، فقط 15-16 برس کی۔ ماں کو وہیں شہر میں دفنایا تھا کہ گاؤں میں دفناتا تو بہن کو کیسے پالتا؟ بس 15 سال کی عمر میں ماں نے اس کو ملکوں کے پاس کام پہ لگوا دیا تھا، مگر وہ ماں سے چھپ کر پڑھتا تھا، اسی طرح ایف اے کے پرائیویٹ پیپرز دیتی تھے۔ ہاں ماں تو مر گئی تھی، پڑھائی کو بھی دل نہیں کیا، ملکوں کے ساتھ وہیں لگ گیا تھا۔ ادھر 18 برس کا ہوا، ادھر اس کو لائسنس دلوا دیا، اب اس کے پاس اسلحہ اور گاڑی ہوتی تھی، تو کیا وہ بھی ملکوں کا محافظ بننے جاتا؟ تو کیا وہ بھی ان تھرڈ دلوں پر قربان ہو جائے گا؟ اسے شیر خان کا صاف انکار کیا تھا، مگر شیر خان نے اس کو اس کی بہن کا واسطہ دیا تھا۔ اسے دہل کے شیما کو دیکھا تھا، وہ جوان ہو رہی تھی۔ میں چلا جاؤں گا شیرے، میری بہن کو میری کمزوری نہ سمجھے، کوئی جوان خون تھا، غیرت مند تھا۔ یہ بھی تو سوچ سکندر، اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چند سال یہاں کام کر کے کچھ کمانے پھر شہر چلے جائیں گے۔ سکندر کو بمشکل راضی کر سکا۔ پھر سکندر نے ملکوں کی حفاظت جی جان سے کی تھی، ملک شیر علی کو لگنے والی پہلی گولی سے کھائی تھی، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ ملک شیر نہیں رہا، اس نے فوراً وہاں سے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا، مگر ملکان نے روک لیا۔ شیما کی شادی وہ جلدی کر چکا تھا، اسے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ شیر نے سمجھایا بھی مگر وہ نہیں مانا۔ ملک شیر علی کے بعد اب وہ اس کی بیٹی کا محافظ تھا، وہی بیٹی جس کو ایک عرصے سے دل میں بسایا ہوا تھا۔ وہ جب 5 برس کی تھی تو ملکانی اماں سے ملنے آتی تھی، پتہ نہیں اس کو سکندر کی وہاں سے کیا کام ہوتے تھے۔ سکندر کو وہ گڑیا جیسی بڑھیا کھولی لڑکی اچھی لگتی تھی، وہ دونوں اس وقت سارا ٹائم کھیلتے تھے جس دن ملکانی بیٹھی رہی تھی۔ وہ اس کو جوانی تک دیکھتا آیا تھا، مگر وہ لڑکی اب اس کو پہچانتی نہیں تھی، کیونکہ سکندر گھر پر ہی کم ہوتا تھا۔ سکندر کو تو ویسے بھی ہر ایک سے بیزاری ہوتی، اس طرح زاویہ نے اس کو اکثر ہی بھول گئی تھی، مگر وہ نہیں بھولا تھا۔ وہ اب بھی اس کو دیکھتا تھا تو اس کو وہی پنک اور سرخ فراک والی گڑیا یاد آتی تھی، مگر وہ اس کو بتاتا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملکوں سے شدید نفرت کرنے کے باوجود اس لڑکی سے نفرت نہیں کر پایا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت بندھن میں بن گئی تھی تو اور بھی صرف اپنی لگنے لگی تھی۔ دل اس کی جانب ہمکتا تھا، مگر پھر اپنی اوقات یاد آ جاتی تھی۔
وہ سب ایک طرف، لیکن جو زاوین نے کہا تھا اس کو ہرٹ کر گیا تھا. کیوں محافظ کا لفظ چابو کی طرف تو زخمی کرتا تھا، جبکہ اس نے خود ہمیشہ اس کو یہی احساس دلایا تھا کہ وہ اس کو محافظ ہی ہے. ملکوں کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا ہوں اماں، تھکا کر اس نے کہا تھا. پہلی بار اعتراف ماں کے سامنے کیا تھا، سر کتبے سے ٹکا لیا تھا، آنسو کو بہہ جانے دیا تھا. شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. رات کو لیٹ گھر آیا تھا، ہر طرف بالکل خاموشی تھی. پتہ نہیں وہ کہاں تھی. پھر یاد آیا کہ اس کے پاؤں میں چوٹ تھی. کمر میں گیا تو بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی، وہی پٹی تھی، وہی کپڑے، اسی حال میں تھی جس پہ چھوڑ کر گیا تھا. ہولے ہولے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا. زاوین اسے پکارا مگر وہ نہیں اٹھی. اس نے جھک کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جلن کے احساس سے ہاتھ اٹھا لیا. وہ شدید بخار میں پنک رہی تھی. اس کو شانے سے لائے، نیم آنکھوں سے اسے دیکھا مگر پھر بوجھل آنکھیں بند کر لیں. اسے ڈاکٹر کو بلایا. 20 منٹ میں ڈاکٹر موجود تھا. اسے دوائی لکھ دی تھی. پاؤں میں ہلکی موچ مگر بڑھ زیادہ گیا تھا. غنو کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی، کیونکہ صبح سے بھوکی پڑی تھی. اس نے چوکیدار سے دوائیں منگوائی تھی. اتنا برا سوپ بھی نہیں پیا میں نے، اس کی تیروی چڑھی صورت دیکھ کر بولا اور چپ ہو رہی. سوپ کو دیکھا تک نہیں. سکندر نے گہری سانس لی. ٹھیک ہے، اس کو جھکنا تھا، اب کی بار بھی ٹھیک ہے. سکندر جھک جائے گا، کیونکہ سکندر کو سب سنبھالنا بھی تھا. سکندر نے وعدے کیے تھے، وفا کرنے تھے. وفا کا وقت قریب ہی پھٹک رہا تھا. پلیز زاوین، ہمارے رشتے میں اتنی گنجائش تو نکلتی ہے کہ ایک بیمار تو دوسرا تیمارداری کر لے. اس کے منہ سے یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی. سکندر ٹرے آگے کی. وہ اس کے مشفقانہ رویے پر حیران تھی. یعنی وہ پیار سے بھی بات کرنا جانتا تھا. اسے خاموشی سے ٹرے گود میں رکھ کے سوپ پی لگی. سکندر خاموش مگر گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا. پہلی بار زاوین سکندر کے سر پر پہلو بدل کے رہ گئی تھی. چاہتی تھی اسے نظر بھر کے دیکھے، مگر اب دیکھ رہا تھا تو سکندر ہولے سے مسکرایا. کیا میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا؟ ہولے سے بولا تو زاوین کے ہاتھ میں چمچہ کانپا. کیا یہ واقعی حقیقت تھی؟ کیا آپ کو مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن اور پتلے یاد ہیں؟ وہ اسے ماضی میں لے کر جاتا. زاوین نے چونک کر اس کو دیکھا. ہاں، اچھی طرح سے برملا اعتراف کیا. سکندر خوشگواری سے مسکرا دیا. اور وہ برتن بنانے والے بچہ مسکرا کے پوچھ رہا تھا. مجھے کیسے بھول سکتا، مگر تم کیوں پوچھو؟ کیونکہ وہ اب آپ کو یاد نہیں ہے. اس کے لہجے میں آزردگی تھی. زاوین نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا. 1 منٹ. وہ اٹھا اور الماری سے سیاہ رنگ کا بیگ نکالا اور بیگ اس کے سامنے الٹا دیا. مٹی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اس کے سامنے کیے. وہ رنگ برنگے ٹوٹ پھوٹ کے برتن اور پتلے تھے. زاوین نے بے ساختہ سکندر کو دیکھا، بڑی حسرت سے ان کو دیکھا تھا. سکندر، وہ کیا وہ تم؟ مگر میں نہیں بھولا، میں نے فراموش نہیں کیا، بس خود سے دور کر دیا تھا. لیکن آپ نے تو مڑ کر بھی نہیں دیکھا. وہ شکوہ کرتا. زاوین کو لگا کوئی کھویا ہوا خزانہ واپس مل گیا. اسے کتنا کچھ یاد آتا. یہ وہی کٹ پتلیاں نا سکندر جو تم نے میلے میں سب کو سامنے دکھائی تھی، یہ ٹوٹا ہوا گھڑا. سکندر، تم جذبات میں اس کے سامنے آنسو بہنے لگے. کیسے بتاتی کہ بچپن کیسی تیری یادوں میں سے بس یہی تھی؟ وہی تو میں کٹ پتلیاں بناتا تھا، مگر یہ بھول گیا کہ ہماری ڈور بھی کسی کے ہاتھ میں. میں تمہیں کہتی تھی سکندر کہ ان میں سے مجھے بھی کچھ ہے، مگر تم نے کبھی نہیں دی. اور دیکھو یار، ٹوٹ پھوٹ گئے. ان سے زیادہ میں ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں. پتہ نہیں کیسے اس کے لبوں سے نکل گیا تھا. زاوین کی جیسے دھڑکن تھمی تھی. سکندر، ہاں. پتہ نہیں میں بھی کیا کیا بول کے اٹھنے لگا، مگر اس نے اس کا بازو تھام لیا تھا. نہیں سکندر، تم جو بولنا چاہتے ہو بولو. اس نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا. وہ سرائے پہ التجا تھی. واپس گیا. میں نے یہ ہماری یادیں سمجھ کر سنبھالی تھی زاوین، مگر آپ نے فراموش کیا رکھا، کبھی پوچھا ہی نہیں. لیکن میں ان کو مزید نہیں رکھ سکتا، اپنے پاس تو اٹھا لائے. اور اب مجھ سے پرانی یادیں سنبھالی نہیں جاتی. وہ پتلی کو اٹھا کر بولا جس کو دونوں نے مل کر بنایا تھا، مگر اب اس کے نقش و نگار مٹ چکے تھے. میں کبھی نہیں بھولی سکندر. جب بھی گاؤں جاتی تمہارے گھر لازمی جاتی تھی، مگر وہاں ہمیشہ تالا لگا ہوتا تھا. کیا تم یقین کرو گے میں صرف سکندر کے لیے وہاں جاتی تھی، صرف تمہارے لیے. میرے حالات ایسے تھے کہ مجھے زیادہ دیر وہاں رکنے کی اجازت ہی نہیں ملتی تھی. مطلب میں کبھی وہ کچا صحن نہیں بھلایا جو ہم نے یہ یادیں تخلیق کی تھی. اس کا لہجہ نم تھا. کبھی مجھ سے پوچھا ہوتا. تمہیں تو مجھ سے خاری تھی، تم سے کیسے پوچھتی؟ وہ بڑبڑائی تھی، مگر وہ سن چکا تھا. محافظوں کے کان بڑے تیز ہوتے ہیں ملکانی جی. وہ کتنے پیار بھرے انداز سے بول رہا تھا. زاوین کے دل میں اس کا لہجہ اتر سا گیا تھا. تو غلط کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ گردن ترچھی کی اسے دیکھ رہا تھا. ہماری ذاتوں کا فرق زاوین، شخصیت کا فرق. ذات پات کا وہ وجود محبتوں میں نہیں ہوتا سکندر. اور سکندر حیات خان کے لیے وہ لمحہ زندگی کا خوبصورت لمحہ بنا تھا. اسے دیکھا وہ سر جھکا شاید غم پی رہی. اور جب میرے ہاتھ سے ہاتھ نکالا تھا تب وہ ہاسپٹل میں واقعہ یاد دلاتا، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ حامی بھر لو گے تم. محبتوں میں سوچا سمجھا بھی تو نہیں جاتا نا. ہولے سے اس کے مرمری ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھر دیا تھا. زاوین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. سکندر نے مسکراتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا تھا. زاوین نے ہنس پڑی تھی اور جیسے زندگی مسکرا اٹھی تھی. یہ اعتراف کے لمحے بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. محبت سچی ہو تو آوازیں عرش سے آتی ہے، کن کی آتی ہے.